گودام کے مالکان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا، لیکن یہ لوگ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔ پرویز نے اس سفر کے لیے خصوصی اجازت نامہ حاصل کر لیا۔ اسے خاص اختیارات دیے گئے جن کی روح سے وہ ہر اس شخص کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے کا مجاز قرار دیا گیا تھا جو اس کی راہ میں آنے کی کوشش کرے۔ حکومت خود بھی اس مسئلے کو حل کر لینا چاہتی تھی۔ اس سفر میں 12-13 افراد اس کے ساتھ تھے۔ ان کی رہنمائی بنسی ہی کر رہا تھا، وہی دیہاتی جو اس راستے سے واقف تھا۔ بنسی کے علاوہ اس قافلے میں نیلم اور پدمنی بھی تھیں۔ اس قافلے میں جو مرد شامل تھے وہ پولیس کے بہترین لڑاکا جوان تھے جن کا اختیار پرویز کے ہاتھوں میں دے دیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے سفر کی وافر ضروریات کے علاوہ اسلحوں کا ذخیرہ بھی اپنے ساتھ لیا تھا۔ شہر سے ایک دن کے فاصلے کو طے کر کے یہ قافلہ بالآخر اس مقام پر پہنچا جو بنسی کے بیان کے مطابق وشنو کے غائب ہونے کا مقام تھا۔ یہی ہیں وہ جھاڑیاں جن سے وہ وشنو اور اس کا ساتھی گزر کر دوسری طرف گئے تھے۔ ہم نے ان سے کہا بھی تھا کہ اس طرف عجیب و غریب جانور دکھائی دیتے ہیں جو آدمی کو چیر پھاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور اپنے ساتھی کو لے کر چلا گیا۔ لیکن اس نے اپنے دوسرے آدمیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے شہر لے جائیں، تو جناب ہمیں شہر میں بند کر دیے گئے جہاں سے آپ لوگ مجھے پھر یہاں تک لے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے بنسی، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ پرویز نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ بنسی بہت ہی ممنون دکھائی دینے لگا۔ ایک عرصے کے بعد اسے رہائی ملنے والی تھی، اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ پرویز نے اسی وقت کچھ رقم اس کے حوالے کی اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ بنسی ان لوگوں کو پرنام کرتے ہوئے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اب یہاں سے ہمارے سفر کا دوسرا اور خطرناک مرحلہ شروع ہو رہا ہے، پرویز نے کہا۔ لیکن یہاں کے بارے میں ہمیں پہلے بھی کئی رپورٹیں مل چکی تھیں، مگر ہم نے نہ جانے کن مصلحتوں کی بنا پر اس طرف توجہ نہیں دی۔ بہرحال اب حکومت نے توجہ دی ہے اور ہم لوگ یہاں دکھائی دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان جھاڑیوں کے اس طرف ہمارے لیے کوئی خطرہ نہ ہو، اور ہو سکتا ہے خطرہ ہی خطرہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا کوئی وجود نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی کچھ نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہوں، ہماری نگرانی کر رہی ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہم تیار ہیں سر، آپ حکم تو دیں۔ ان میں سے ایک بولا، بس فی الحال تو تم لوگ ساتھ ساتھ رہو گے اور اس وقت تک خود کوئی کارروائی نہیں کرو گے جب تک میں نہ کہوں۔ اس کے بعد یہ قافلہ جھاڑیوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ دونوں لڑکیوں کو درمیان میں رکھا گیا۔ پدمنی اپنے شوق کی وجہ سے پرویز کے ساتھ چلی آئی تھی، جبکہ نیلم کی ڈیوٹی پرویز کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ جھاڑیوں کے پاس آ کر ان لوگوں نے راستے بنانے شروع کر دیے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس سفر میں کام آنے والا سامان تھا جو باسکٹ کے ذریعے ان کی پشت پر بندھا ہوا تھا۔ جھاڑیاں بہت گھنی اور کانٹے دار تھیں۔ ان لوگوں کے لیے راستہ بنانا بہت دشوار ثابت ہو رہا تھا، اور یہ جھاڑیاں گہرائی میں بہت دور تک چلی گئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان جھاڑیوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یا یہاں سوائے جھاڑیوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ ان کے کپڑے کانٹوں میں الجھ رہے تھے اور ان کے جسموں پر خراشیں پڑ رہی تھیں۔ اس کے باوجود وہ آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ بالآخر یہ جھاڑیاں ختم ہوئی تو وہ ایک وسیع اور عریض میدان میں آن نکلے۔ میدان کے انتہائی جانب بھورے رنگ کی جھاڑیوں کا ایک سلسلہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ میدان اگرچہ بنجر تھا لیکن درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ عجیب پراسرار جگہ لگتی ہے، پدمنی نے کہا۔ پرویز بولا، تم ٹھیک کہتی ہو، حالانکہ یہاں دور دور تک کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جو بہت عجیب اور حیرت انگیز ہو۔ ایسے میدان تمہیں لاکھوں مل جائیں گے، ایسے درخت ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر تمہیں اس جگہ کے خوفناک ہونے کا احساس ہو رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ ایسا احساس اس جگہ ہوتا ہے جہاں بہت خون بہہ چکا ہو۔ میں بھی ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں جیسے یہاں جی بھر کر خون بہایا گیا ہے۔ پدمنی کام کر رہ گئی۔ اسی وقت ایک آدمی چیخ اٹھا، وہ دیکھیں جناب، اس درخت کے پیچھے کوئی چیز دکھائی دے رہی ہے۔ رک جاؤ تم لوگ۔ پرویز نے ہاتھ اوپر کیا۔ اس کی نگاہیں ایک درخت کے پاس لگی ہوئی تھی جہاں کوئی چیز پڑی تھی، لیکن اتنے فاصلے سے صاف دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ سب آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ وہ ایک لاش تھی، لیکن وہ کسی انسان کی لاش نہیں تھی بلکہ انسان نما کسی ایسے جانور کی لاش تھی جس کا قد انسان ہی کے برابر تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ آگے کی طرف پھیلے ہوئے تھے اور اس کی پشت میں گولیوں کے کئی سوراخ تھے جن سے خون نکل نکل کر جم چکا تھا۔ لاش اوندھی پڑی تھی۔ یہ کوئی جانور نہیں، انسانی لاش ہے۔ اس نے جانور کی کھال پہن رکھی ہے، پرویز نے کہا۔ اس نے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر لاش پلٹ دی۔ پرویز نے ٹھیک کہا تھا، تو یہ بدقسمت اپنی روزی حاصل کرنے کے چکر میں اس طرح مار دیا گیا؟ کیا مطلب سر؟ نیلم نے حیرت سے پوچھا۔ یہ بیچارہ بنسی کی طرح کوئی مقامی دیہاتی لگتا ہے۔ ان مقامی لوگوں کو روزگار کا جھانسا دے کر یہاں لایا گیا اور انہیں مختلف جانوروں کی کھالیں پہنا دی گئیں۔ ان سے کہا گیا کہ وہ اس علاقے میں گھومتے رہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مقامی سیدھے سادے دیہاتی لوگ اس طرف نہ نکلیں اور خوف کھائے کریں۔ پھر نہ جانے کہ اس بیچارے کو اس طرح ہلاک کر دیا گیا۔ پر انہیں جانوروں کی کھالیں کس لیے پہنائی گئی ہیں؟ ہم یہی تو معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، اس علاقے میں یقیناً کوئی ایسی چیز ہے
جسے وہ لوگ بیرونی دنیا کی نگاہوں سے چھپانا چاہتے تھے، لیکن اب محسوس ہوتا ہے جیسے کام ختم ہو گیا ہو، اسی لیے اس بیچارے کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ تو بڑا ظلم ہے جناب، پدمنی دھیرے سے بولی۔ وہ لوگ اس لاش کو چھوڑ کر ایک طرف چل پڑے، لیکن اس علاقے میں اسی قسم کی کچھ اور لاشیں بھی دکھائی دی۔ وہ بھی انسانی لاشیں تھیں جن کے جسموں پر جانوروں کی کھالیں پہنا دی گئی تھیں۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا، ان لاشوں کے علاوہ انہیں اور کوئی نہ مل سکا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ وادی زندوں کی نہیں بلکہ مردوں کی ہو، لیکن انہیں شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ کچھ آنکھیں ان کی نگرانی کر رہی تھیں۔ یہ آنکھیں درختوں کے اوپر تھیں۔ یہ سب لوگ مسلح تھے، ان میں سے کسی نے اس قافلے پر گولی چلانے کی کوشش نہیں کی، وہ بس اس قافلے کو دیکھتے رہے۔ ایک طویل سفر کے بعد جب قافلہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں انسانی آبادی کے آثار دکھائی دے رہے تھے، تو اسی جگہ پہلی گولی سنسناتی ہوئی ان کے قریب سے گزر گئی۔ گولی نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ خطرے کی پہلی گھنٹی تھی۔ وہ سب کے سب پرویز کے اشارے پر زمین پر لیٹ گئے، جبکہ پرویز لڑکتا ہوا ان سے کچھ دور چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ گولی اس کی طرف چلائی گئی ہے، اور گولی چلانے والا اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا کہ اسے ایک جانب لڑکتے ہوئے نہ دیکھ لے، لیکن اس نے حرکت بس یوں ہی ایک موہوم سے امید پر کی تھی اور اس کا نتیجہ دیکھنے کا منتظر تھا۔ نتیجہ بہت عجیب ثابت ہوا۔ دوسری گولی نہیں چلی۔ پرویز بہت دیر تک یوں ہی لیٹا رہا، پھر دھیرے دھیرے کھڑا ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر پرویز کو وہ آدمی دکھائی دے گیا جس نے گولی چلائی تھی۔ وہ اکیلا تھا اور وہاں سے زیادہ فاصلے پر بھی نہیں تھا۔ وہ ایک درخت کی شاخ پر تھا۔ اس کے پیر ہلتے دکھائی دے رہے تھے۔ تم لوگ یہیں رہنا، میں اس آدمی کے پاس جا رہا ہوں۔ پرویز نے ریوالور ہاتھ میں لیا اور دھیرے دھیرے اس درخت کی طرف بڑھنے لگا۔ درخت کے پاس پہنچ کر پرویز کو پتہ چل گیا کہ دوسری گولی نہ چلنے کی وجہ کیا تھی۔ وہ آدمی سخت اذیت میں مبتلا تھا۔ نہ جانے کس طرح اس درخت کی ایک شاخ اس کے بدن میں ترازو ہو گئی تھی اور وہ اس شاخ پر لٹکا ہوا تھا۔ شاخ اس کی ایک ران کے درمیان سے آر پار ہو رہی تھی۔ یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ پرویز دہشت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کے ساتھ کیا گزری ہوگی۔ وہ مرا تو نہیں تھا، لیکن موت سے بدتر حالت تھی اس کی۔ ہے بھگوان، کیا ہوا اس کو؟ نیلم کی بھی آواز آئی۔ پرویز نے مڑ کر دیکھا، وہ سب لوگ بھی اس دوران درخت کے پاس آ گئے تھے۔ رام اور وہاش، تم دونوں اوپر جاؤ اور احتیاط کے ساتھ اس آدمی کو اتار کے لاؤ۔ پرویز نے اپنے دو آدمیوں سے کہا۔ اسے اتارا کیسے جائے جناب؟ شاخ کاٹ دو، ایک آدمی اس کو سنبھالے رہے۔ وہ دونوں اوپر چلے گئے، اس شخص کو اوپر سے نیچے لائے۔ شاخ کاٹنے میں اس کی حالت غیر ہو گئی تھی، بہت ہی احتیاط سے کام لینا پڑا۔ نیچے اترنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ اس کی حالت کتنی خراب ہے۔ یہ اس کی قوت ارادی تھی یا نہ جانے کون سا جذبہ تھا جس نے اسے اب تک زندہ رکھا تھا۔ نیچے اترتے اترتے وہ آدمی بے ہوش ہو چکا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ میرا وچار ہے کہ اب یہ زندہ نہیں بچے گا۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں سر۔ نہ جانے کس طرح پوری شاخ اس کے گوشت کے اندر گھس کر دوسری طرف نکل گئی تھی۔ ہم نے دونوں طرف سے شاخیں تو کاٹ دی ہیں سر، لیکن شاخ کا ایک بڑا ٹکڑا اس کی ران میں پیوست ہے، گوشت کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ رام نے کہا، نہ جانے یہ بیچارہ کب سے اس حال میں ہوگا۔ اس دوران پدمنی اس شخص کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آدمی زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا۔ جناب، یہ ہوش میں آ رہا ہے۔ پرویز نے چونک کر زخمی کو دیکھا۔ پدمنی اسے پانی پلا رہی تھی۔ اس سے پہلے اس نے کسی دوا کے کچھ قطرے اس کے منہ میں ڈال دیے تھے۔ پرویز زخمی کے پاس پہنچا۔ پدمنی نے دوبارہ اس کے سر کو زمین پر رکھ دیا۔ زخمی نے آنکھیں کھول دی اور ان لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کا جسم جھٹکے بھی کھانے لگتا۔ دوست، جلدی سے بتا دو کہ تم کون ہو اور تمہاری یہ حالت کس نے کر دی؟ کیا حادثہ ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ پرویز نے نرمی سے اس کے شانے کو چھوتے ہوئے کہا، لیکن تم لوگ کون ہو؟ میرا نام پرویز سے ہے اور میرا تعلق پولیس سے ہے۔ مجھے تمہارا انتظار تھا۔ زخمی نے گہری سانس لے کر کہا۔ ریٹا، ساون اور لاجونتی کے لیے یہی راستہ تھا کہ وہ دوڑ لگا دیں۔ ساون نے جھوٹ بول کر انوپ کو پڑاؤ کی طرف بھیج دیا تھا، لیکن انوپ کو جلدی معلوم ہو جاتا کہ اس سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ ایسی صورت میں وہ ہنگامہ برپا کر سکتا تھا۔ دوسری طرف وکٹر بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ریٹا اور ساون کہیں تفریح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ انوپ کی چیخو پکار اسے بھی متوجہ کر سکتی تھی، پھر وہ اپنے آدمیوں کو ان کی طرف بھیج دیتا۔ اسی لیے بچت کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ لوگ بھاگنا شروع کر دیں۔ قدرت نے انہیں ایک موقع فراہم کیا تھا۔ وہ اس وقت ایک ایسے میدان میں تھے جہاں ہر طرف جھاڑ جھنکاڑ کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ساون کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے زندگی میں بہت سی دشواریاں برداشت کی تھیں، لیکن اصل مسئلہ ان دونوں لڑکیوں کا تھا، بلکہ لاجونتی کا تھا۔ ریٹا پھر بھی سخت جان لڑکی تھی، لیکن لاجونتی بہت نازک تھی۔ اس نے قالینوں پر چلنا سیکھا تھا اور گاڑیوں میں سفر کیا تھا، اسی لیے اس کا پیدل چلنا زیادہ دشوار ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ عزم و ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ ملک کے کس حصے میں ہیں، یہاں تو کوئی دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ ریٹا بولی،
کوئی گاؤں مل جائے تو پتہ چل جائے گا، لیکن مجھے لاجونتی کی چنتا ہے، اس بیچاری کو ہماری وجہ سے پریشانی اٹھانا پڑ رہی ہے۔ نہیں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ لاجونتی بولی کہ ٹھیک ہے کہ اس وقت میں صرف تم دونوں کے ساتھ تمہارے لیے فرار ہو رہی ہوں، لیکن اگر میں کیمپ میں رہ جاؤں تو انوپ کمار کی دہشت مجھے مار دے گی، اسی لیے ہم سب ایک دوسرے کی وجہ سے الجھے ہوئے ہیں۔ تمہارے انوپ کمار کی حرکت میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ ساون نے لاجونتی کا دھیان بٹانے کے لیے کہا، مجھے تو وہ شخص کوئی نفسیاتی مریض لگتا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ڈائریکٹر اور فلم ساز اس کے اشاروں پر چلتے ہیں، جو وہ کہتا ہے وہی کیا چاہتا ہے۔ میں نے فلموں میں کام کیا ہے، لیکن ایسی ریہرسل کبھی نہیں دیکھی جیسی وہ میرے ساتھ کرتا تھا۔ وہ تمہیں ہلاک کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے جو طریقہ اپنایا تھا وہ حیرت انگیز تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک جنونی آدمی ہے۔ ساون بولا، اس دوران وہ لوگ اچھی خاصی دور نکل آئے تھے۔ وہ اب جس راستے پر چل رہے تھے اس کے دونوں طرف انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی کیاریاں تھیں، لیکن ان میں پودے وغیرہ نہیں تھے۔ شام ہونے سے پہلے پہلے ہمیں ایسی جگہ مل جانی چاہیے جہاں ہم رات گزار سکیں۔ ساون نے کہا، ہاں، اب تو میں بھی بری طرح تھک گئی ہوں، بھوک بھی لگ رہی ہے۔ ریٹا نے کہا، میں تو پیاس محسوس کری ہوں، حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں۔ لاجونتی بولی، لعنت ہے، کوئی کنواں بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ ساون نے کہا، پھر خود سے بولا، اگر یہ قحط زدہ علاقہ ہے تو پھر کنواں کہاں سے ہوگا؟ وہ لوگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے۔ ایک آواز سنائی دی۔ آواز زیادہ دور کی نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ لوگ یہاں موجود تھے۔ وہاں ایک بڑا سا ٹیلا تھا۔ وہ آواز اس ٹیلے کے عقب سے ابھری تھی۔ وہ لوگ کھڑے ہو گئے، ان کے کان اس ٹیلے کی طرف لگے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ٹیلے کے عقب میں دوبارہ کچھ ہوا۔ اس بار آواز نہیں بلکہ آوازیں آئی تھیں، ملی جلی آوازیں، جیسے بہت سے لوگ بیک وقت کچھ بول رہے ہوں۔ کہیں ہم لوگ گھوم کر پھر اپنے کیمپ کی طرف تو نہیں آ گئے؟ ریٹا نے کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے ریگستانوں، جنگلوں اور میدانوں میں زندگی گزاری ہے، اسی لیے میرے بھٹکنے کا امکان نہیں ہے۔ ہم لوگ اس وقت اس کیمپ سے بہت فاصلے پر ہیں، تو پھر یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اب چاہے جیسی بھی ہوں، مجھ سے نہیں چلا جا رہا۔ لاجونتی وہیں بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، تم دونوں یہیں رہو، میں ٹیلے پر چڑھ کر دیکھتا ہوں۔ وہ دونوں ساون کی طرف دیکھتی رہیں اور وہ تیزی کے ساتھ ٹیلے پر چڑھتا چلا گیا۔ ٹیلے کی دوسری طرف خانہ بدوشوں کا کوئی کارواں ٹھہرا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں ٹیلے کو عبور کر کے اس کارواں میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں مرد، عورتیں اور بچے تھے، بوڑھے جوان سبھی تھے۔ وہ سب کے سب بڑی حیرت اور دلچسپی سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے عارضی خیمے بنا رکھے تھے جن کے درمیان ان کی بھیڑ بکریاں بندھی ہوئی تھیں، اور درمیان میں چارپائیاں تھیں جو ان کے لیے چوپال کا کام دیتی تھیں۔ وہاں مٹی کے چولہے روشن تھے جن سے لکڑیوں کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ خانہ بدوش عورتیں کھانا پکانے میں مصروف تھیں۔ ان تینوں کو دیکھ کر وہ سب ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں ان کے لیے دلچسپی کے ساتھ شکوک بھی دکھائی دے رہے تھے۔ کیا ہمیں کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا؟ ساون نے ایک بوڑھے آدمی سے پوچھا جو اپنی حیثیت میں دوسروں سے ممتاز دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، بیٹھو تم لوگ۔ یہ نڈھال لوگ چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے اگرچہ اچھا خاصا سفر کر لیا تھا، لیکن وہ ابھی تک ان کی دسترس سے باہر نہیں نکل سکے تھے۔ ان کے پاس تیز رفتار گاڑیاں تھیں اور وہ کسی بھی وقت یہاں آ سکتے تھے، جبکہ ان لوگوں نے پیدل سفر کیا تھا۔ اس لیے خانہ بدوشوں کو اعتماد میں لینا ضروری تھا تاکہ وہ ان کو پناہ دے سکیں۔ بوڑھا بھی آ کر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے، جبکہ دوسرے لوگ بوڑھے کے اشارے پر دور دور ہو گئے۔ دو عورتیں ان کے لیے گلاسوں میں بکری کا دودھ اور روٹیاں لے کر آئیں۔ ان لوگوں نے بہت ہی رغبت سے یہ چیزیں کھائیں۔ بھوک میں انہیں یہ سب کچھ ایسی نعمت لگ رہا تھا جو نہ جانے کتنی صدیوں بعد انہیں حاصل ہوئی تھی۔ ہاں بتاؤ، کون ہو تم لوگ؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم لوگ مسافر ہیں بابا۔ ہم لوگ اپنے راستے پر جا رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمارا سارا سامان لوٹ لیا۔ بڑی مشکلوں سے جان بچا کر ادھر آن نکلے ہیں۔ تم ہمیں ایک رات کے لیے پناہ دے دو، صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اس علاقے میں چور ڈاکو تو نہیں ہوتے؟ پھر تم لوگوں کو کس نے لوٹا؟ یہی تو معلوم نہیں۔ وہ بہت سے لوگ تھے، انہوں نے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ ٹھیک ہے، بس ایک رات کے لیے تم لوگ رہ سکتے ہو۔ ہم لوگ خانہ بدوش ہیں، ہمارے پاس مہمانوں کے لیے زیادہ گنجائش نہیں ہوتی۔ بس ایک رات، اور کل صبح تم لوگ روانہ ہو جاؤ گے۔ ہاں ٹھیک ہے، مہربانی ہوگی تمہاری۔ میں کلیسا سے کہہ دیتا ہوں، وہ خیال رکھے گی تمہارا۔ بوڑھے نے دوسروں کو اشارہ کیا۔ وہ سب بھی ان کے قریب آ گئے۔ بوڑھے کے اشارے پر وہ سب ان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھنے کے بعد بوڑھے نے ساون کی کہانی دہرا دی۔ ساون نے محسوس کیا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے شاید بوڑھے ہی کی طرح اس کہانی پر یقین نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود وہ خاموش رہے تھے۔ جس لڑکی کا نام کلیسا تھا وہ اپنے نام کے برعکس بہت خوبصورت ثابت ہوئی۔ ساون نے محسوس کیا کہ وہ لڑکی ان کے یہاں آنے کے وقت سے ہی ان کی طرف توجہ دے رہی تھی۔ وہ کسی نہ کسی بہانے ان کے ارد گرد
منڈلاتی رہتی، اور جب بوڑھے نے ان لوگوں کی میزبانی کے فرائض اس کے سپرد کیے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان تینوں کو کپڑے کے بنے ہوئے ایک خیمے میں رات بسر کرنے کے لیے کہا گیا۔ خیمے میں بستر کے طور پر گھاس پھوس بچھی ہوئی تھی۔ اگرچہ یہاں عجیب سی بو پھیلی تھی، اس کے باوجود ان تینوں کو یہاں سکون مل رہا تھا۔ اس خیمے میں ان کے لیے چراغ بھی روشن کر دیے گئے اور رات کے کھانے کے لیے بکری کا دودھ اور روٹیاں دی گئیں۔ زندگی بھی کیسے کیسے کھیل دکھاتی ہے ساون۔ ریٹا بولی، تم ذرا لاجونتی کو دیکھو، اس نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ کسی ایسی جگہ رات گزارنی پڑ جائے گی جہاں ہر طرف تاریکی ہو اور بستر بھی نہ ہو۔ میرا خیال ہے زندگی اسی کا نام ہے، اور اس میں بھی ایک لطف ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا کرتا ہے۔ لاجونتی دھیرے سے بولی۔ وہ تینوں کچھ دیر تک اسی قسم کی باتیں کرتے رہے، اور ان کے سامنے فی الحال کوئی اور منصوبہ نہیں تھا کہ کسی طرح شہر پہنچے جہاں ایک نئے انداز سے کسی خوف کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہو، جہاں لاجونتی کے وسائل تھے۔ رات سونے سے پہلے بوڑھا ایک بار پھر ان کے پاس آیا۔ وہ ان سے ان کی ضرورت پوچھنے آیا تھا۔ نہیں بابا، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تم سے درخواست کرنی ہے۔ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ سوتے رہیں اور ہمارے دشمن… بس خاموش۔ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم خانہ بدوش لوگ جب کسی کو پناہ دیتے ہیں تو پھر اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں؟ آئندہ سے ایسی بات مت کرنا۔ سو جاؤ، رام تمہاری رکشا کرے گا۔ وہ دونوں تو خیر اسی لیے سو گئی تھی کہ بری طرح تھک گئی تھی، لیکن ساون تھکن کے باوجود بیدار تھا۔ اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس کی جبلت اسے یہ بتا رہی تھی کہ اس کے آس پاس کوئی نہ کوئی خطرہ موجود ہے، لیکن وہ اس خطرے کی طرف کی نشاندہی نہیں کر پا رہا تھا۔ بس ایک بے چینی سی تھی جو اسے گھیرے ہوئے تھی۔ بے چینی حد سے بڑھی تو وہ خیمے سے باہر آ گیا۔ ہر طرف سناٹا تھا، خانہ بدوش بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ پھر اس ویران اور اندھیرے میں اسے سایہ حرکت کرتا محسوس ہوا۔ یہ سایہ کسی خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے کی طرف جا رہا تھا۔ عام حالات میں یہ کوئی خاص بات نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کوئی کسی کام سے دوسرے خیمے کی طرف جا رہا ہو، لیکن ساون اس وقت اندیشوں میں گھرا ہوا تھا، اسی لیے سایہ کی نقل و حرکت اسے پراسرار محسوس ہوئی۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ بھی اس کی طرف چل پڑا۔ وہ بھی کپڑوں کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا خیمہ تھا جس کے اندر وہ سایہ غائب ہو گیا تھا۔ ساون اس خیمے کی پشت پر پہنچ گیا۔ دوسری طرف میدان تھا، اسی لیے اس کے دیکھے جانے کا کوئی امکان نہ تھا۔ خیمے کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے کان دیوار سے لگا دیے اور پھر وہیں اوندے منہ زمین پر لیٹ گیا۔ اس طرح وہ آسانی سے اندر کی آوازیں سن سکتا تھا۔ اے بنٹا، سو گیا رے کیا؟ تو بے ہوش سا ہو کر سوتا ہے۔ کسی عورت کی آواز تھی۔ ساون آواز سن کر چونک اٹھا۔ یہ آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ یہ کلیسا کی آواز تھی۔ آہاں، کیا بات ہے؟ اس وقت یہاں کیوں آئی ہے؟ کسی مرد کی غنودگی بھری آواز ابھری۔ اے بات تو سن، یہ وہی نوٹنکی والی ہے جس کے لیے اس آدمی نے کہا تھا کہ اگر وہ ادھر آن نکلے تو اس کو بتا دیا جائے۔ تجھے کیسے معلوم؟ تو سب کو یہی کہتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، حالانکہ بابا کو بھی معلوم ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں، تجھے بھی معلوم ہے، پھر بھی انجان بن رہا ہے۔ مجھے تو وشواس نہیں آتا کہ وہ لوگ اسی طرف آئیں گے، یہ کوئی اور لوگ ہوں گے۔ تو پاگل ہو گیا ہے، اس نے یہی کہا تھا کہ وہ 3 ہیں، ایک مرد اور 2 عورتیں۔ اس نے نوٹنکی والے کی تصویر بھی دکھائی تھی۔ تو اس کے باوجود آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے ہے۔ اس نے کہا تھا نا کہ جو بھی ان کے آنے کی خبر دے گا اسے 1000 روپے ملیں گے۔ تو خود سوچ، 1000 روپے کم ہوتے ہیں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ بابا سمے کا انتظار کر رہا ہوں، اب وہ اس آدمی کے پاس جا کر اسے بتا دے۔ میں تو کہتی ہوں بابا کے جانے سے پہلے تو پہنچ جاتا۔ ساون جلدی سے کھڑا ہو گیا، اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ معاملہ صاف ہو گیا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ ان کے یہاں تک پہنچنے سے پہلے کوئی اور پہنچ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وکٹر ہو، یا اس کا کوئی اور ساتھی، یا فلم ساز اور ڈائریکٹر سہگل، یا شاید انوپ کمار، اور اس نے یہاں آ کر ان لوگوں کو لالچ دے دیا۔ بوڑھے نے بھی شاید اسی لیے انہیں رکھنے کی اجازت دے دی تھی کہ رات کے وقت جب تینوں گہری نیند میں ہوں گے تو اس وقت ان لوگوں کو بلا کر لائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، کہیں قریب ہی ہوں گے تاکہ فوری طور پر انہیں بلایا جا سکے۔ گویا خطرہ ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ ساون جلدی جلدی اپنے خیمے میں واپس آیا۔ وہ دونوں گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی دونوں کو بیدار کیا، صورتحال بتا دی۔ وہ دونوں بھی پریشان ہو گئی۔ اب کیا کریں؟ لاجونتی نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ پریشان ہونے سے کام نہیں چلے گا، اس سمے اندھیرا ہے، ہم بآسانی نکل سکتے ہیں، ہاں اگر دن ہوتا تو ہم پھنس کر رہ جاتے۔ تینوں خاموشی سے خیمے سے باہر آ گئے۔ ساون ان دونوں کو خیمے کی پشت پر لے آیا، جس طرف وہ ٹیلا تھا جس سے اتر کر وہ یہاں تک پہنچے تھے۔ اس ڈیرے میں بھی ابھی تک خاموشی تھی، انہیں دیکھنے والا کوئی نہ تھا، اسی لیے وہ تینوں آسانی سے خیمے سے باہر آ گئے۔ ان کے پاس کوئی سامان بھی نہ تھا۔ تینوں ٹیلے سے اتر کر پھر دوسری طرف آ گئے۔ سامنے دور تک اندھیرا پھیلا تھا۔
اور وہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں کس طرف جانا ہے، بس انہیں جلد از جلد یہاں سے دور نکل جانا تھا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ لیکن ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ انہوں نے اپنے عقب سے آتی آوازیں سنی۔ تینوں نے بیک وقت مڑ کر پیچھے دیکھا۔ ٹیلے پر سے بہت سے لوگ اترتے چلے آ رہے تھے، ان میں سے کچھ کے ہاتھوں میں مشعلیں روشن تھیں، جن کی روشنی بتا رہی تھی کہ یہ وہی خانہ بدوش تھے اور اس وقت ان کا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ اب کیا کریں؟ لاجونتی روحان سے ہو گئی۔ اندھیرا ہے، ابھی تک انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں ہے، بس دوڑنا شروع کر دو، ساون نے کہا، اور تینوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ لیکن ابھی وہ زیادہ دور دوڑ بھی نہ پائے تھے کہ اچانک کوئی ان کے سامنے آ گیا۔ تمہارا بات اپن کی کھوپڑی میں نہیں آ رہے لو، یہ کوبرا کون ہے؟ عبدل نے وکرم کی طرف دیکھا۔ یہ کوبرا تمہارا استاد داور ہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ داور نے تمہیں کیوں نہیں بتایا کہ اسے موجودہ دور کا کوبرا بنا دیا گیا ہے۔ ارے بابا، اس نے یہ اسٹوری بھی سنایا تھا اپن کو، پر اپن کو یقین نہیں آیا تھا کہ سالہ آج کے ٹائم میں بھی ایسا کوئی قبیلہ وبیلہ ہو سکتا ہے۔ یہ سچ ہے عبدل، بعض اوقات حقیقت افسانوں سے زیادہ دلچسپ اور حیرت انگیز ہوتی ہے۔ تمہارا داور واقعی بہت بڑے قبیلے کا سردار ہے۔ اس قبیلے کے پاس اس وقت اتنی دولت ہے کہ محض دنیا کا آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم نے شاید داور کے بازو پر سانپ کا نشان بھی دیکھا ہوگا۔ یہ نشان داور کو کوبرا بنائے جانے کی علامت ہے۔ چلو یہ سب مان بھی لیا جائے تو اس لفڑے کا داور سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ دراصل حوث کی دوڑ کی کہانی ہے۔ ہر پارٹی داور کے لیے نہیں بلکہ داور کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ وہ دوسرے کو دھکا دے کر گرا دے اور خود آگے بڑھ جائے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور جب تک انہیں یقین نہیں ہو جاتا کہ داور ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے وہ اسی طرح جدوجہد کرتے رہیں گے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر پارٹی اصل داور کو چھوڑ کر اس زخمی کے پیچھے کیوں پڑی ہے۔ انہیں کیوں یقین ہے کہ وہ زخمی داور ہے؟ اس یقین کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اپن کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اپن کے مغز میں یہ نہیں آتا کہ ان لوگوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اگر انہوں نے داور کو پکڑ لیا تو بہت دولت مل جائے گی انہیں۔ یہ پیشکش داور کے قبیلے والوں کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی ان کے سردار کو ان کے پاس لائے گا وہ اسے اتنی دولت دیں گے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ ان کے پاس سونے اور جواہرات کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ یہ بات مجھے بھی اتفاقاً پتہ چلی۔ چلو یہ سب تو ہو گیا، اب سوال ہے کہ اب اپن لوگ کیا کریں؟ استاد تو کچھ بولتا نہیں ہے، وہ آگ کے سمندر سے نکل کر آیا ہے، وکرم نے کہا۔ اسی لیے اس کے ذہن پر ابھی تک اس قیامت کا خوف طاری ہے، اور اسی خوف نے اس کی یادداشت گم کر دی ہے۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا، وہ اپنا نام تک بھول گیا ہے، اپنا ماضی فراموش کر گیا ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ وہ آخر اس تباہی سے بچ نکلنے میں کامیاب کس طرح ہو گیا؟ یہ ایک ناممکن سی بات ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ سوائے یادداشت کی گمشدگی کے اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے سارے اعضاء سلامت ہے، جسم پر کوئی زخم بھی نہیں ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس تباہی سے بچ نکلنے کے بعد کہاں کہاں بھٹکتا رہا ہے، اس نے کس طرح اپنی زندگی گزاری ہے۔ ہاں سیٹھ، یہ بات تو ہے، پر اپن کا مغز کام نہیں کرتا۔ لیکن اپن کو زخمی پر بھی حیرت ہوتا ہے، آخر وہ سالہ کون ہے؟ وہ بھی ایک معمہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوا۔ اس زخمی کی قوت برداشت حیرت انگیز لگتی ہے۔ جہاں تک میرے ذرائع کا تعلق ہے تو مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس زخمی کے پرخچے ہو چکے ہیں۔ اس کے جسم کا ہر عضو ناقابل شناخت ہے، اس کے باوجود وہ زندہ ہے۔ کم از کم اپنے اغوا ہونے تک زندہ تھا، تو ایسی قوت برداشت مجھے غیر انسانی معلوم ہوتی ہے، جیسے کسی اور قوت نے اسے زندہ رکھا ہے، شاید کسی سائنسی۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، پھر ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ عبدل، میں نے اس زخمی کا معمہ حل کر لیا ہے۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ کون؟ میرے کو بھی بتاؤ۔ لی مارک۔ وہ زخمی سوائے لی مارک کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی کسی سائنسی قوت کے بلبوتے پر زندہ ہے۔ ہو سکتا اس نے کوئی ایسی دوا استعمال کر لی ہو کہ بڑی سے بڑی تباہی بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ وہ 100% لی مارک ہے عبدل۔ وکرم نے عبدل کو لی مارک کی کہانی سنا رکھی تھی، اسی لیے عبدل بھی آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میں سمجھتا ہوں سیٹھ کہ تم برابر بولتا ہے، وہ سالہ وہی شیطان سائنسدان معلوم پڑتا ہے جس نے وہ بستی بنائی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو عبدل، وہ سالہ زندہ ہو کر پھر تباہی مچا دے گا۔ ایسے آدمی کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ واقعی اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ برنارڈ اسے اغوا کر کے کہاں لے گیا ہے۔ پہلے ہم نے اس طرف دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اب لی مارک کی زندگی اور موت کی کشمکش کو آسان کرنا ہوگا۔ ہمیں ہر حال میں برنارڈ تک پہنچ کر لی مارک کو ہلاک کر دینا ہے۔ اس ایک انسان کی موت لاکھوں کے تحفظ کی ضمانت بن جائے گی۔ چلو یہ معمہ تو سالہ نمٹ گیا، یعنی یہ پتہ چل گیا کہ وہ کون آدمی ہے۔ لیکن اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ سالہ اپنا داور استاد اتنے دن کہاں رہا، وہ زندہ کیسے رہ گیا؟ ہاں، اپن کے دماغ میں تو ایک ہی بات آتی ہے، اگر تم مان لو نا تو یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ ہاں کہو۔ نہیں،
پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم سالہ لیما کو مارنے کے لیے اتنا پریشان کیوں ہے؟ تم تو خود ایک گروہ کا لیڈر ہے، تم کو دوسرے انسانوں کی زندگانی کا کیا پرواہ؟ یہ ٹھیک ہے کہ میں ایک برا آدمی ہوں، میں نے بھی اپنی تنظیم بنا رکھی ہے جو شریفوں کی نہیں ہے، لیکن تمام برائیوں کے باوجود میں نے کبھی زمین کا سودا نہیں کیا۔ میں اپنے ملک کو کسی اور کے ہاتھوں تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ ہم برے لوگوں میں بھی کوئی نہ کوئی اچھا پہلو ضرور ہوتا ہے، اور شاید یہی میرا اچھا پہلو ہے کہ میں وطن کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ لیما اتنا خطرناک ہے کہ وہ وطن کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ اس وقت بری طرح زخمی ہے، حرکت کے قابل نہیں ہے، موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اس کے باوجود اس کی مثال اس شیر کی سی ہے جو سو رہا ہے اور جو کسی بھی وقت بیدار ہو کر تباہی برپا کر سکتا ہے۔ اور جس وقت وہ اپنے آپ میں آ گیا نا، اس وقت وہ ایک معمولی سی چیز کو بھی ہم سے زیادہ ہولناک بنا کے رکھ دے گا، اور اسے اغوا کرنے والے اپنا سر پیٹ کر رہ جائیں گے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ داور کے دھوکے میں کسے اٹھانا ہے۔ وکرم سیٹھ، اگر اپن چل کر اس سالہ برنارڈ کو بتا دے تو کیا برنارڈ اسے مارے گا نہیں؟ کیونکہ ایسا آدمی تو اس کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ برنارڈ کی سمجھ میں میری بات آ جائے، ہو سکتا ہے کہ جب اسے یہ معلوم ہو کہ وہ غلطی سے کس کو اٹھا لایا ہے تو وہ بھی لیما کو ہلاک کر ڈالے، لیکن اس کے لیے بھی مجھے خود ہی برنارڈ تک جانا ہوگا۔ میرے جائے بغیر یہ کام نہیں بنے گا عبدل۔ اپن بھی تمہارے ساتھ چلے گا؟ کیوں نہیں، تم بھی میرے ساتھ رہو، اور اس دوران داور کی یہی رہائش ہوگی، تم اس کی طرف سے بے فکر رہنا، اب وہ کہیں نہیں جائے گا۔ اور ہاں، تم ابھی کو بات بتانے والے تھے، وہ کیا بات تھی؟ تم داور کے لیے کچھ کہہ رہے تھے۔ اپن یہ بول رہا تھا سیٹ کہ تم سالہ اس بلیک کیٹ والوں سے پوچھتا کیوں نہیں؟ داور کو لانے والا تو وہی لوگ ہیں، اس سے پوچھو کہ وہ لوگ داور کو کہاں سے لایا تھا۔ یہ تم نے ٹھیک کہا، بہت اچھا مشورہ ہے تمہارا۔ بلیک کیٹ والے تو میرے ذہن سے نکل گئے تھے، میں آج ہی ان کے خاص آدمی کو پکڑوا کر بلوا لیتا ہوں، پھر وہ سب کچھ بتا دے گا کہ داور کو انہوں نے کہاں سے حاصل کیا اور وہ اس سے کیا کام لینا چاہ رہے تھے۔ پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ داور کی اصلیت سے واقف ہیں یا نہیں۔ وکرم نے اسی وقت روشن کو بلا کر اسے حکم دیا کہ وہ فوری طور پر بلیک کیٹ کے کسی آدمی کو پکڑ کر لائے۔ عبدل بڑی حیرت سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جو ایک برا آدمی تھا، لیکن اس کے سینے میں وطن کے لیے بہت اچھے جذبات تھے۔ نہ جانے لوگ کیسی کیسی نیت کے مالک ہوا کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی حرکتوں سے اپنے ملک کو چاہے خود تو تباہ کر دیں، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی دوسرا ان کے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن عبدل کو ان معاملات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سب سیاسی باتیں ہیں، اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ تو صرف اتنا چاہتا تھا کہ اسے اور اس کے دوست داور کو زندہ رہنا چاہیے، چاہے کسی بھی طرح ہو۔ روشن نے ایک آدمی کو پکڑ کر لانے میں بہت پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ عبدل اس کی کارکردگی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک قوی ہیکل آدمی تھا جس کے چہرے پر گھنی مونچھیں تھیں۔ اگرچہ کئی آدمی اسے دھکا دیتے ہوئے وکرم کے سامنے لائے تھے، لیکن اس کی درست مزاجی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ شیر کی طرح گررا رہا تھا۔ یہ ولف ہے باس، بھیڑیے کی صفت رکھتا ہے، اسی لیے اسے ولف کہا جاتا ہے۔ یہ بلیک کیٹ کا خاص آدمی ہے۔ بیٹھ جاؤ ولف۔ اور تم اسے اتنی جلدی کہاں سے لے آئے؟ اس کا فلیٹ قریبی ہے باس، میں بہت دنوں سے اس کی طاق میں تھا، میں جانتا تھا کہ اس کا تعلق بلیک کیٹ سے ہے۔ آج آپ نے حکم دیا تو میں اپنے آدمیوں کو لے کر اس کے گھر پہنچا۔ اس کی بدقسمتی کہ اس نے ہماری دستک کے جواب میں دروازہ کھول دیا اور ہمیں سے یہاں لے آئے۔ اس حرکت پر تم سبھی کو پچھتانا پڑے گا۔ ولف کرایا، اپنے آدمیوں سے کہو کہ وہ اپنے ہتھیار پھینک کر مجھ سے مقابلہ کر لیں۔ تم نہیں جانتے کہ تم اس وقت کس کے سامنے کھڑے ہو، یہ ہمارے باس سیٹھ وکرم ہے۔ روشن نے وکرم کی طرف اشارہ کیا، پھر ایسا ہوا جیسے صابن کا جھاگ بیٹھ گیا ہو۔ سیٹھ وکرم کے نام میں نہ جانے کیا تاثیر تھی کہ ولف اپنی غراہٹ بھول گیا اور اب کسی خوفزدہ خرگوش کی طرح دکھائی دینے لگا۔ معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ وکرم سیٹھ ہو، میں نے تو صرف آپ کا نام سنا تھا، اسی لیے۔ کوئی بات نہیں، وکرم نے اس کی بات کاٹی، تم نے کچھ نہیں کیا۔ کرشن ساگر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ طوفان نامی اس آدمی کے کہنے پر دوبارہ اس عمارت میں واپس آ گیا جہاں برنارڈ، اس کے آدمی اور ڈاکٹرز کی پوری ٹیم زخمی سمیت موجود تھی۔ اس کی گمشدگی واپسی کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، شاید ان لوگوں نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اسے طوفان کی ہمت اور حد سے زیادہ بڑھی ہوئی خود اعتمادی پر ہنسی آ رہی تھی۔ اس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ برنارڈ کی پوری ٹیم موجود ہے، برنارڈ کو چیلنج بھجوا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ زخمی کو مردہ دیکھنا چاہتا ہے، آخر کیوں؟ ایک زخمی سے ایسے خطرناک شخص کی کیا دشمنی تھی؟ اس کے علاوہ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ طوفان کس طرح برنارڈ اور اس کے خوخار ساتھیوں کا مقابلہ کرے گا۔ وہ عمارت میں واپس آ گیا اور یہاں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ یہ ہلچل اس کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اس زخمی کی وجہ سے تھی جو مکمل طور پر ہوش میں آ گیا تھا، اور ڈاکٹرز کی پوری ٹیم اس کمرے میں موجود تھی۔ کھنہ بھی وہیں تھا اور برنارڈ بھی مریض کو ہوش میں دیکھنے کے لیے اس کمرے میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹر کرشن ساگر بھی کمرے میں داخل ہوا۔
जहाँ सबके सब मरीज को घेरे में लिए हुए थे। जख्मी अपने बिस्तर पर चित लेटा था। उसकी आंखें ना सिर्फ खुली थी बल्कि वो इधर उधर देख भी रहा था, लेकिन उसकी आंखों में किसी किस्म के तासुरात नहीं थे। उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता लरज रहे थे, जिनसे बेरब किस्म की आवाज़ें निकल रही थी। इंतहा ये थी कि वो अपने हाथ पैरों को भी जुम्बिश दे सकता था। ये क्या कह रहा है डॉक्टर? बर्नार्ड ने अचानक खन्ना से पूछा। ये जो कुछ भी कह रहा है इस वक्त इसकी कोई अहमियत नहीं। इसका जहन अभी तक संभल नहीं पाया है, लेकिन जिस तरह ये अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटा है इसी तरह अपने जहन की तरफ भी लौटा है। बस कुछ दिनों के बाद इसके जहन से गुबार छटना शुरू हो जाएगा और ये जहनी तौर पर भी तंदुरुस्त हो जाएगा। मैं और किसी के सिलसिले में ऐसी बात नहीं कह सकता था, लेकिन ये खैरत अंगेज इंसान है। आई नो कि इसने किस तरह अपनी मौत पर फतह पाई है। ऐसा शख्स ज़्यादा दिनों तक जहनी तौर पर गैर हाजिर नहीं रह सकता। यू आर राइट डॉक्टर, मैं तुम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुमने वाकई एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। हमने तो मरीज़ की खिदमत की है, इस खदशे से बेनियाज होकर कि तुम हमारे साथ क्या सलूक करते हो। हमें रिहाई नसीब होती है नहीं, हमें इससे कोई वास्ता नहीं। हमारे सामने एक मरीज़ था और हमने अपने पेशे के तहत अपना फ़र्ज़ अदा किया है। घबराओ नहीं, तुम लोगों को रिहाई मिल जाएगी, ये मेरा वादा है। बर्नार्ड ने मुस्कुरा कर कहा, मैं चाहता हूँ कि एक दो के सिवा बाकी सब लोग इस कमरे से बाहर चले जाएं। खन्ना ने कहा, मरीज़ के पास भीड़ नहीं होनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो, बर्नार्ड ने कहा, और सबसे पहले वही उस कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाद दूसरे डॉक्टर भी बाहर आ गए। डॉक्टर कृष्ण भी उन्हीं में शामिल था। उसे बर्नार्ड से तूफान के बारे में बात करनी थी, इसीलिए उसने कॉरिडोर में बर्नार्ड को आवाज़ देकर रोक लिया। क्या बात है डॉक्टर, कोई ख़ास काम है क्या? हाँ, बहुत ही ख़ास काम है। मैं एक आदमी का पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? यहाँ किस आदमी का पैगाम आ सकता है? उसका नाम तूफान है। कम अज़ कम उसने अपना नाम यही बताया था। तूफान? बर्नार्ड का मुंह खुले का खुला रह गया। तूफान? उसने सरगोशी की। वो अचानक बेपनाह खौफज़दा नजर आने लगा। गोया तूफान का ये कहना सही था कि उसका नाम सुनकर बर्नार्ड की हालत ख़राब हो जाएगी। क्या बकते हो, वो यहाँ कैसे आ गया? मैं यूं ही टहलता हुआ अकबी हिस्से की तरफ चला गया था जनाब, कृष्ण ने कहना शुरू किया। वो ये नहीं बता सकता था कि उसने फरार होने की कोशिश की थी। तो वो एक दरख्त के अकब से निकलकर मेरे सामने आ गया। वो बहुत ही फुर्तीला आदमी लगता था। उसने एक लम्हे में मुझ पर काबू पा लिया। फिर उसने कहा कि मैं वापस जाकर आपको ये पैगाम दे दूं कि आप अपने आदमियों के साथ फ़ौरन इस इमारत को खाली कर दें, वरना वो पूरी इमारत को तबाह करके रख देगा। यही कहा था उसने? क्या यही कहा था उसने? क्या हो लिया था इसका? कृष्ण ने उसे तूफान के हुलिये और लिबास से आगाह कर दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल वही है। अब हमें यहाँ से जाना होगा। हर हाल में ये इमारत खाली करनी होगी, वरना। बर्नार्ड ने खौफजदा अंदाज में कहा। कृष्ण हैरत से उसकी तरफ देखता रह गया। बर्नार्ड जैसे आदमी का ये खौफ उसकी समझ से बालातर था। अब क्या होगा? ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वो यहाँ भी आ गया। अब मैं क्या करूँगा? इमारत किस तरह खाली हो सकती है? वो अपने आप से गुफ्तगू कर रहा था। उसने जैसे कृष्ण की मौजूदगी को भी फरामोश कर दिया था। मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? हम लोग क्या करें? कृष्ण ने पूछा। ओ तुम अपने साथियों को बता दो कि वो यहाँ से निकलने के लिए एक जगह जमा हो जाए। और हाँ, मरीज़ को भी बड़ी एहतियात के साथ इमारत से बाहर निकालना है। उसकी दवाइयाँ और तमाम ज़रूरी सामान भी साथ ले लिया जाए। मैं एक बात पूछ सकता हूँ जनाब? आखिर आप सिर्फ एक आदमी से इस कदर खौफज़दा क्यों हैं? आप अपने आदमियों से कहें, वो उसे पकड़ लाएंगे जिस तरह हमें पकड़ लाए थे। नहीं नहीं, तुम उसे नहीं जानते। तुम जाओ अपने आदमियों के पास। मैं अपने आदमियों को यहाँ से चलने के लिए कह देता हूँ। जल्दी करो। बर्नार्ड की बौखलाहट काबिल दीद थी। बर्नार्ड इसके बाद कृष्ण के पास नहीं रुका, बल्कि वो दौड़ता हुआ एक तरफ चला गया। कृष्ण कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर डॉक्टर्स को सूरत हाल से आगाह करने के लिए उनके पास पहुंच गया। डॉक्टर तो अपने अपने कमरे में थे, लेकिन खन्ना और अजहर उस जख्मी के पास थे जो मुकम्मल तौर पर होश में आ गया था। कृष्ण ने जल्दी जल्दी उनको सारी बात बता दी। वो लोग भी हैरान हो गए। आखिर उस शख्स में से कौन सी बात है जिसने बर्नार्ड को इतना बदहवास कर दिया? यही बात तो समझ में नहीं आई। ऐसा लगता है जैसे उसने मौत को सामने देख लिया हो। उसने फौरी तौर पर तमाम डॉक्टर्स को एक जगह जमा हो जाने को कहा है। इसके साथ ही वो मरीज़ को भी इस इमारत से हटा लेना चाहता है। उसका क्या दिमाग ख़राब हो गया है? मरीज़ की हालत इस काबिल कहाँ है कि उसे हरकत दी जा सके? वो तो इस तरह उसकी जान ले लेगा। ये मैं नहीं जानता, पर उसने यही कहा है कि मरीज़ के साथ साथ ज़रूरी दवाइयाँ और दीगर सामान भी इमारत से बाहर निकाल लिया जाए। समझ में नहीं आता कि इस मौके पर हम लोगों का क्या रवैया होना चाहिए। डॉक्टर अथर ने कहा कि हम लोग बर्नार्ड का साथ देते हुए ये इमारत खाली कर दें, या हमें इकट्ठे उस तूफ़ान का इंतज़ार करना चाहिए जो वाकई तूफ़ान साबित हो रहा है। देखना ये कि क्या हम लोगों को बर्नार्ड की बात मानने से इनकार कर देना चाहिए। उसे इस मरीज़ से दिलचस्पी है तो इस मरीज़ को अपने साथ ले जाए। हम लोग उस तूफ़ान को सूरत हाल से आगाह कर देंगे। और वैसे भी वो तूफ़ान बर्नार्ड और उसके साथियों के लिए आया है, उसे हम लोगों से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये तुम ठीक कहते हो।
کھنہ نے بھی اس کی تائید کی. ہم کیوں اس چکر میں پڑے؟ لیکن کم از کم ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے کہ اگر ہم نے برنارڈ کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو ہمارے ساتھ اس کا کیا رویہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آدمیوں کو ہمیں ہلاک کرنے کا حکم دے دے. ہاں، یہ خطرہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس سے پہلے کیوں نہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ طوفان آخر کس حد تک خطرناک ہے. اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور برنارڈ بوکھلایا ہوا کمرے میں آیا. چلو چلو جلدی کرو، تم لوگ باہر جاؤ. میں نے اس مریض کو بھی منتقل کرنے کا بندوبست کر لیا ہے. ہمارے آدمی مریض اور اس کے ساتھ دوسری ضروری چیزوں کو یہاں سے نکال لیں گے. تم لوگ اس کی فکر مت کرنا. آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کھنہ نے پوچھا. تم لوگ باہر جاؤ، میں تمہیں آ کر سب کچھ بتا دوں گا. تمہیں یہ اندازہ نہیں کہ طوفان کس چیز کا نام ہے. چلو باہر آ جاؤ. وہ تینوں باہر آ گئے. باہر آنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ دوسرے ڈاکٹرز کے علاوہ برنارڈ نے اپنے مسلح آدمیوں کو بھی میدان میں جمع کر رکھا تھا. ان ڈاکٹرز کی طرح برنارڈ کے دوسرے آدمیوں کو بھی صورتحال کا اندازہ نہیں تھا. وہ اپنے باس کی بوکھلاہٹ دیکھ دیکھ کر حیران ہوئے جا رہے تھے. آخر یہ سلسلہ کیا ہے جناب؟ آپ ایک شخص کی وجہ سے اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ ایک ڈاکٹر نے برنارڈ سے پوچھا. ٹھیک ہے، میں یہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ تم لوگوں کو بغیر بتائے اس طرح عمارت کو خالی نہیں کیا جا سکتا. اس سے میں اتنا ہی بے بس ہو گیا ہوں. خیر، تو بات یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس طوفان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. کیا وہ انسان ہے یا کوئی بلا؟ برنارڈ کے ایک آدمی نے کہا. تم اسے بلا ہی سمجھ لو. اس کے اندر ایک حیرت انگیز خوبی ہے، اور وہ خوبی یہ کہ تمہاری گولیاں اور تمہاری تلواریں وغیرہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تم چاہے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دو، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب لوگوں نے ایک ساتھ کہا. میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں. میں کوئی پاگل یا وہمی نہیں ہوں جو اس قسم کی باتوں پر یقین کر لوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کا مظاہرہ میں کئی بار دیکھ چکا ہوں. لیکن ایسا کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ میرے پاس تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے، لیکن میں یہ تفصیل ضرور بتاؤں گا تاکہ تم لوگ 20ویں صدی کے ایک بہت بڑے عجوبے کے بارے میں جان سکو. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی طوفان کی نگاہیں ہماری طرف لگی ہوں گی. وہ یہ دیکھ رہا ہوگا کہ ہم کہاں تک اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں. تو اس نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ میں اپنے آدمیوں کو اس عمارت سے باہر اس لان میں سمیٹ لائے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نیت ٹھیک ہے. میں اس کے مشورے پر عمل کر رہا ہوں. اسی لیے شاید میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں تم لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے طوفان کے بارے میں بتا دوں، تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ میری پریشانی بلا وجہ کی نہیں ہے. وہ ایک انسان ہے، لیکن اس کی تخلیق مصنوعی طور پر کی گئی ہے. ایک بار ایک ذہین سائنسدان نے اس پر تجربہ کیا تھا کہ اسے لافانی کس طرح بنایا جا سکتا ہے. سائنسدان نے اس شخص کی حیاتین میں اضافہ کر دیا، پھر اس کے جسم کے اندرونی نظام میں کئی تبدیلیاں کی. اس کے بعد اس کے متعدد آپریشن کیے گئے جن میں اس شخص کے جسم کو الیکٹرانک کا بنا دیا گیا. پتہ نہیں کیسے کیسے تجربوں کے بعد وہ شخص ایک ایسی بلا بن گیا جس پر گولیاں اور ہتھیار وغیرہ اثر نہیں کر سکتا. میں غلط نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بالکل ناممکن ہے. انسانی جسم کا نظام اتنا نازک ہوتا ہے کہ وہ بیرونی کسی چیز کو اپنے اندر قبول نہیں کر سکتا. کھنہ نے کہا. شاید تم نے اس سائنسدان کا نام نہیں سنا جس نے اس شخص پر تجربہ کیا تھا. اس کا نام لیمارک تھا، اپنے عہد کا سب سے بڑا سائنسدان. اس نے مسلسل 10 برسوں تک اس شخص پر تجربات کی. 1-2 دن کی بات نہیں تھی، مسلسل 10 برس. ہر تجربے کے بعد دیکھا جاتا تھا کہ اس شخص کے رویے میں کیا تبدیلی آئی ہے. کوئی خرابی ہوتی تو اسے دور کر دیا جاتا. تمہارے سامنے جو زخمی ہیں وہ بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہ تھا. طوفان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے. پھر 10 برسوں کے بعد وہ ایسا ہوگا کہ انسان اسے مار نہیں سکتا تھا. لیمارک نے اس کے ذریعے بہت دولت حاصل کی. وہ اس کے ذریعے بینکوں میں ڈاکے ڈلوایا کرتا تھا. یہ شخص بے دھڑک گھس جاتا اور سب کچھ سمیٹ کے لے آتا، جبکہ وہاں موجود لوگ اور پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی تھی. اس پر گولیاں برسائی جاتی اور وہ مسکراتا رہتا. پھر ایسا ہوا کہ ایک دن یہ شخص خود لیمارک سے ہی باغی ہو گیا. یہ ظاہری طور پر باغی ہو کر لیمارک کے سامنے تو نہیں آیا، لیکن اس نے لیمارک کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں. لیمارک اس سے اتنا تنگ آ گیا کہ اسے ملک چھوڑنا پڑا. لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ وہی آدمی ہے؟ یہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں، یہ وہی ہے، اور میں بھی جانتا ہوں کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے. لیمارک نے اسے طوفان کا نام دیا تھا، یعنی اسٹارم. تو یہ طوفان اب ہمارے سروں پر آ گیا ہے. ہم اپنے ہتھیاروں کے باوجود اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور یہ ہمیں مار کر چلا جائے گا. اس نے عمارت خالی کرنے کے لیے کہا ہے تو ہمیں اس کی بات ماننی ہوگی، ورنہ دوسری صورت میں موت ہماری منتظر ہوگی. کیا اس شخص کو کسی طرح ختم نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں نہیں، لیکن اس کی طاقت کو ختم کرنے کا راز صرف لیمارک کے پاس تھا. طوفان بھی اس راز سے واقف ہے، اس لیے وہ کبھی بذات خود لیمارک کے سامنے نہیں آیا، بلکہ درپردہ اسے نقصان پہنچاتا رہا ہے، اس کے آدمیوں کو ہلاک کرتا رہا ہے. کیا وہ تم سے واقف ہے برنارڈ؟ کھنہ نے پوچھا. ہاں، وہ مجھ سے بہت اچھی طرح واقف ہے. آج میں ایک اور انکشاف کرنا چاہتا ہوں، اور وہ انکشاف یہ ہے کہ میں اور لیمارک ایک ساتھ تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کام کیا کرتے تھے. پھر لیمارک میرے خلاف ہو گیا اور مجھے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا، کیونکہ میں کسی بھی طرح
اس کی ذہانت اور وسائل کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح طوفان بھی مجھے جانتا تھا، اسی لیے وہ میرا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک آن پہنچا ہے۔ آخر وہ تم سے چاہتا کیا ہے؟ وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ میری بدقسمتی کہ وہ زخمی ابھی تک پورے حواسوں میں نہیں آ سکا۔ اگر اس کی حالت نہ ہوتی تو طوفان کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ طوفان کے رخ کو پھیر سکتا تھا، کیونکہ طوفان کی ہلاکت کا راز صرف اسی کے پاس ہے۔ کیا مطلب؟ کون ہے زخمی؟ بہتر ہے کہ میں اس وقت اس کے بارے میں بتا دوں۔ برنارڈ نے گہری سانس لی۔ یہ زخمی وہی لیمارک ہے، وہی مایہ ناز سائنسدان جس نے پوری دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھا تھا اور خود بے بس ہو کر لیٹا ہے، لیکن اس کا ذہن کسی بھی وقت جاگ سکتا ہے۔ جس وقت اس کا ذہن بیدار ہوگا اس وقت پوری دنیا کو ایک قیامت کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو تم اس لیمارک کو لیے گھوم رہے ہو؟ کھنہ نے تلخی سے کہا۔ ہم نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ بے حد ذہین ہے، لیکن اس کی ذہانت ایک قیامت برپا کر سکتی ہے۔ تمہارے کہنے کے مطابق وہ قیامت نازل کر سکتا ہے، لیکن تم نے تو ہمیں کوئی اور ہی کہانی سنائی تھی۔ ہاں، اس وقت میں نے غلطی سے اسے اغوا کیا تھا۔ میں اسے داور سمجھا تھا، کیونکہ ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ اگر ہم داور کو کسی طرح ایک خاص قبیلے تک پہنچا دیں تو ہمیں اتنی دولت دی جائے گی جو تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ یہی سوچ کر میں نے سارے انتظامات کر لیے، بے تحاشا دولت خرچ کی۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ زخمی داور نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ لیکن کوئی اور کون ہے؟ اس میں اتنی قوت ارادی کہاں سے آئی کہ وہ ابھی تک زندہ ہے؟ پھر اچانک انکشاف ہوا کہ زخمی لیمارک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اب طوفان کی آمد سے بات کنفرم ہو گئی ہے۔ تو یہ طوفان یہاں کس لیے آیا ہوگا؟ لیمارک کو ہلاک کرنے کے لیے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس آدمی کو عمارت خالی کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جب جی چاہے عمارت میں داخل ہو کر لیمارک کو ہلاک کر سکتا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ زخمی لیمارک کو کھلے میدان میں لے آئیں اور وہ کہیں چھپ کر لیمارک کی طرف دیکھتا رہے۔ اسے ہم لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسے خوف صرف اس سوئے ہوئے شیر سے ہے۔ تم لوگوں نے شکاریوں کو تو دیکھا ہوگا، وہ شیر کو کئی گولیاں مار دینے کے باوجود بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ یہی حال طوفان کا ہے۔ وہ دیکھ لینا چاہتا ہے کہ لیمارک کی وہی حالت ہے جو اس نے سنی ہے، یا اس نے غلط سنا ہے۔ جب اسے یہ اطمینان ہو جائے گا کہ لیمارک واقعی حرکت کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس وقت وہ لیمارک کو ہلاک کر دے گا۔ وہ اسی لیے ہم سب کو کھلے میدان میں لانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اب بہتر یہی ہے کہ میں لیمارک کو کھلے میدان میں لے جا کر چھوڑ دوں اور خود یہاں سے چلا جاؤں۔ تم سبوں کو لے کر ڈاکٹر حضرات میری طرف سے اب آزاد ہیں، وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ اب ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں نے یہ بازی تقریباً جیت لی تھی، لیکن طوفان کی آمد نے مجھے ہرا دیا۔ تم سب لوگ آزاد ہو، کہیں بھی چلے جاؤ۔ وہ سب کے سب برنارڈ کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد برنارڈ کے سب آدمی اس عمارت کو خالی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک بھاگ دوڑ میں لگ گیا۔ لوگ دوڑ دوڑ کر عمارت سے سامان نکال کر باہر لا رہے تھے۔ ایک اسٹریچر پر زخمی کو بھی اٹھا کر لے آیا گیا، جسے عمارت کے باہر والے میدان میں رکھ دیا گیا۔ برنارڈ اور اس کے ساتھیوں کی توجہ کسی پر نہ تھی۔ برنارڈ نے انہیں طوفان کے بارے میں بتا کر اتنا ڈرا دیا تھا کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ ان کی بس یہی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح یہاں سے نکل لیں۔ افراتفری کا یہ عالم تھا کہ لیمارک کی طرف سے بھی ان سب کی توجہ ہٹ گئی تھی۔ وہی شخص جس کے علاج کے لیے انہوں نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا، اب وہی ان کی توجہ سے بے نیاز ایک کھلے میدان میں پڑا تھا۔ صرف کھنہ، اتھر اور اس کے ڈاکٹر ساتھی تھے جنہوں نے اس افراتفری کے وقت بھی اسے گھیر رکھا تھا۔ اب ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے سر؟ کرشن ساگر نے کھنہ سے پوچھا۔ ہم اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں سے روانہ ہو جائیں؟ اتفاق سے ہمیں آزادی مل گئی ہے اور ہمیں اس کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ برنارڈ جیسے شخص نے ہماری طرف سے اپنی توجہ کیوں ہٹا لی۔ ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی مصرف نہیں رہا۔ اس نے ہمیں لیمارک کے علاج کے لیے اکٹھا کیا تھا، اور جب لیمارک کے بارے میں اسے یقین ہو گیا ہے کہ اس کی موت آنے والی ہے تو ہمارا مقصد ختم ہو گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ صرف ایک شخص، یہ تو بایونک انسان جیسی بات ہو گئی جس پر کوئی ہتھیار بھی اثر نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر اتھر بڑبڑایا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں اور یہاں سے روانہ ہو جائیں، ابھی اور اسی وقت۔ کھنہ نے کہا۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ کسی جونیئر ڈاکٹر نے پوچھا۔ نہیں، میں اس زخمی کے ساتھ رہوں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ داور ہے یا لیمارک ہے یا کوئی اور۔ میرے نزدیک یہ صرف ایک زخمی ہے اور اس کا علاج اور دیکھ بھال میرا فرض ہے۔ کمال کرتے ہیں ڈاکٹر آپ بھی۔ جب برنارڈ جیسا آدمی اپنے ساتھیوں سمیت طوفان کے ڈر سے اس زخمی کو چھوڑ کر بھاگ رہے تو آپ کس طرح اس کی حفاظت کریں گے؟ اس کے ساتھ رہنا سوائے حماقت کر کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ حماقت ضرور کروں گا، اور میں ایک سینئر ڈاکٹر ہونے کے ناطے تم لوگوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ ابھی اور اسی وقت یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ ابھی باقی ڈاکٹر کو فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ اس میدان میں اچانک گولیوں کی آوازیں گونج اٹھی۔ وشنو، بلراج اور اقبال بری طرح پھنس گئے تھے۔ چوہان نے انہیں اس بری طرح شکنجے میں جکڑ لیا تھا کہ نجات کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ شخص ان کی طرف سے مطمئن ہی نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ تینوں اس کے پراسرار دشمنوں سے تعلق نہیں رکھتے۔
اس کے باوجود انہیں وہ رہا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وشنو نے جس انداز میں ساگر جیسے شخص کو شکست دی تھی، اس انداز نے چوہان کو متاثر تو کیا تھا، اس کے باوجود اس نے اپنے آدمیوں کو بلا کر ہی حکم دیا تھا کہ ان تینوں کو قید کر دیا جائے۔ اس وقت اس نے بلراج کے کہنے پر انہیں چیلنج بھی کر دیا تھا کہ وہ لوگ اس کی قید سے نکل کر دکھا دیں۔ ان تینوں کو ایک ہی مقام پر بند کیا گیا تھا۔ یہ بھی اس کے اعتماد کی دلیل تھی۔ بلراج اور اقبال تو اس وقت بستر پر بیٹھے تھے جبکہ وشنو بڑی بےتابی سے ٹہل رہا تھا۔ باس، اس بار تو تم بہت برے پھنسے ہو، بلراج نے کہا۔ ہمارا یہاں سے نکلنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے بلراج، ہم جب چاہیں یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ چوہان نے ہمیں سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ وہ کیسے؟ اقبال نے پوچھا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ ہمارے لیے یہاں سے نکلنا مشکل کیوں ہے؟ وشنو نے پوچھا۔ اس کی وجوہات تو سامنے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ ہم صرف 3 ہیں، جبکہ چوہان کے آدمیوں کی تعداد کسی بھی طرح 100 سے کم نہیں ہے، وہ سب کے سب مسلح ہیں۔ تیسری وجہ یہ کہ ہمیں ایک ایسی کوٹری میں بند کیا گیا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہاں اتنے خوخار کتے ہیں جو ہماری بوٹیاں نوچ لیں گے۔ ہم انسانوں سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن ان سے بچ کر نکلنا بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایسی حویلی میں ہیں جو بھول بھلائیوں سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملے گا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اس کوٹری سے نہیں نکل سکتے۔ بالکل یہی بات ہے میرے بھی ذہن میں ہے باس، بلراج نے کہا۔ یہی دشواریاں ہیں ہمارے راستے میں۔ اب تم بتاؤ، تم کیا کہتے ہو؟ تم لوگ کا کہنا صحیح ہے، اس کے باوجود ہمارے لیے یہاں سے نکلنا مشکل نہیں۔ میں نے تم جیسے لوگوں کی قیادت کی ہے، تم مجھے باس کہتے ہو، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کے سامنے کسی حقیر چوہے کی طرح کسی پنجرے میں بے بسی سے قید رہوں۔ میں نے اب تم لوگوں کے ساتھ یہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ میں یہاں اب تک صرف اس لیے تھا کہ یہ دیکھ لوں کہ چوہان کون ہے اور اس کے دشمن کون ہیں، اس کے وسائل کیا ہیں، لیکن یہ معاملہ اتنی آسانی سے سلجھتا نظر نہیں آ رہا۔ خود اس چکر میں ہماری منزل بھی کھوٹی ہو گئی ہے، اس لیے اب ہمارے یہاں سے نکلنا ہی بہتر ہے۔ لیکن یہ تو بتاؤ ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ بلراج نے کہا۔ سب سے پہلا مرحلہ تو اس کوٹری سے نکلنے کا ہے۔ یہ لوہے کا دروازہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر ہم 10 سال بھی کوشش کرتے رہیں تو اس کو توڑ نہیں پائیں گے۔ اس میں جو تالا لگایا جاتا ہے اس کی چابی چوہان کے پاس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلح پہرے دار بھی ہیں، پھر خونخوار کتے کھڑے ہیں۔ ان سب دشواریوں پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے؟ بڑی آسانی سے۔ تم لوگ یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں عملی مظاہرہ کر کے دکھاتا ہوں۔ وشنو نے ان کو دیکھتے ہی دیکھتے لوہے کے دروازے پر زور زور سے دستک دینا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پکارتا بھی جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد باہر سے آواز آئی۔ کیا بات ہے؟ کیوں شور کر رہے ہو؟ اپنے سردار کو بلاؤ، ان سے ضروری بات کرنی ہے، جلدی کرو۔ وہ بات تمہارے سردار کے فائدے کے لیے ہے۔ لیکن اس وقت تو رات ہو چکی ہے، سردار آرام کر رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوا، جا کر اسے بتاؤ، ورنہ بعد میں جو ہوگا اس کی ذمہ داری تم ہی لوگوں پر عائد ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں سردار کو جا کر بتا دیتا ہوں، اب وہ آئیں یا نہ آئیں یہ ان کی من مرضی۔ کوٹری کے باہر خاموشی چھا گئی۔ وشنو نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، چابی کا مسئلہ تو حل ہونے والا ہے، یعنی چوہان آ کر یہ دروازہ کھول دے گا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ چوہان کے آتے تم لوگ سانس روک لینا اور جتنی تیزی کے ساتھ یہاں سے نکل کر دوڑ سکتے ہو دوڑ لینا، لیکن یاد رہے کہ سانسیں نہیں لینی ہے، بس سانسیں بند کے دوڑتے چلے جانا، سمجھ گئے؟ انہوں نے گردن ہلا دی۔ وشنو نے ان کو سمجھایا اور دوسری طرف منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ دونوں اس کی ہدایت کے مطابق سانس روک کر دوڑ لگانے کو بالکل تیار ہو گئے تھے۔ بالآخر باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھلا اور چوہان اندر آیا۔ اس کے اندر آتے وشنو نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف جھٹکا دیا اور زور سے چلایا، دوڑو۔ ان دونوں نے اپنی سانسیں روک لی اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ان کا خیال تھا کہ کمرے سے باہر آتے ہی پہرے دار ان سے الجھ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پہرے دار موجود تو تھے، لیکن ان سے الجھنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو بے ہوش ہونے سے بچانے کے لیے، لیکن وہ بے ہوش ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اقبال اور بلراج دوڑ رہے تھے اور پہرے دار اور دوسرے لوگ بے ہوش ہو کر گرتے جا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں صرف حیرت تھی۔ انہوں نے اپنے عقب میں دوڑتے قدموں کی آوازیں سنی۔ وہ دونوں ہی بیک وقت مڑے۔ وشنو بھی دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ ان دونوں کی حالت غیر ہونے لگی تھی، سانسیں سینے میں گھٹی ہوئی تھیں، سینہ پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ پہرے داروں کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر انہیں خوشی تو ہو رہی تھی، لیکن بے پناہ اذیت نے خوشی کے احساس کو کم کر دیا تھا۔ حویلی سے نکل کر یہ دونوں باہر آ گئے جہاں کتے حصار بنائے موجود تھے، اور یہی اصل مرحلہ تھا۔ لیکن یہاں بھی صورتحال مختلف نہ تھی۔ کتے بھی پہرے داروں کی طرح اپنی اپنی جگہ اس طرح لڑکے ہوئے تھے جیسے انہیں اچانک موت نے آن لیا ہو۔ یہ دونوں ان کتوں کو پھلانگتے ہوئے حویلی کے مرکزی گیٹ کی طرف دوڑ پڑے۔ اب وشنو بھی ان کے قریب آ چکا تھا اور اپنے ہاتھ سے مسلسل دوڑتے رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ان کے لیے کہیں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ وہ گیٹ سے بھی باہر نکلا اور وشنو کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ اس نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی ایک طرف لڑک گیا۔
وہ دونوں بھی زمین پر لڑک گئے۔ نہ جانے وہ سب کتنی دیر تک کسی طرح زمین پر لیٹے اپنی سانسوں کو بحال کرتے رہے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، ذہن میں سنسناہٹ رنگے جا رہی تھی، ہاتھ پیروں سے جان نکل رہی تھی۔ پھر جب ان کے حواس بحال ہوئے تو یکے بعد دیگرے وہ اٹھ بیٹھے۔ اذیت بھرے لمحے گزر چکے تھے۔ وہ دونوں وشنو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا باس؟ تم نے کیا کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ؟ میں نے کہا تھا نا، ہم جب چاہیں یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر آخر یہ ہوا کیسے؟ زہریلی گیس کے ذریعے۔ زہریلی گیس؟ تم انہیں بے ہوش کر دینے والی گیس بھی کہہ سکتے ہو۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں اس قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھتا ہوں جو بظاہر بے ضرر لگتی ہیں، لیکن ان کی تباہ کاریاں بہت وسیع ہوتی ہیں۔ ساگا والے معاملے میں تم نے دیکھ لیا ہوگا۔ اسی طرح میرے پاس زہریلی گیس کے کیپسول تھے جو دیکھنے میں عام کیپسولوں کی طرح لگتے تھے، لیکن ان کی تباہ کاریاں بہت دور تک ہوتی ہیں۔ وہ کیپسول کم از کم 10 فرلانگ کے دائرے میں موجود ہر جاندار کو بے ہوش کر سکتے ہیں۔ اس کا مظاہرہ تم نے دیکھ لیا ہوگا۔ واہ باس، یہ تو کمال ہو گیا۔ لیکن تم نے ان کیپسولوں کو پھاڑا کس طرح؟ بہت آسان طریقہ ہے، بس چٹکی سے مسل دینا پڑتا ہے اور وہ اپنا کام دکھانے لگتا ہے۔ باس از گریٹ۔ بلراج نے آگے بڑھ کر وشنو کا ہاتھ چوم لیا۔ میری تعریف کرنے کے بجائے یہاں سے نکلنے کی سوچو۔ 1 گھنٹے کے بعد کیپسولوں کا اثر زائل ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ لوگ ہوش میں آنے لگیں گے، اور ہوش میں آتے ہی وہ ہمارا تعاقب شروع کر دیں گے۔ ہمیں انسانوں کی تو اتنی پرواہ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ کتے بھی ہیں۔ اصل خدشہ ان کی طرف سے ہی ہے۔ لیکن ہم جائیں گے کس طرح باس؟ یہ جگہ تو بھول بھلائیوں کی طرح ہے، یہاں سے نکلنے کا راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ میں ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہوں، اور اس اندھیرے میں بھی وہ درہ مجھے یاد ہے جہاں سے ہمیں یہاں لایا گیا تھا۔ اس درے سے نکلنے کے بعد پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ان کا سفر پھر شروع ہو گیا۔ اگرچہ رات کا وقت تھا، لیکن وشنو ان کی آنکھیں بن گیا۔ وہ دونوں اس کی تقلید میں سفر کر رہے تھے۔ راستہ بہت ہی پرپیش تھا۔ بالآخر کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ تینوں وہ درہ عبور کر گئے جس کے ذریعے وہ حویلی کے علاقے میں داخل ہوئے تھے۔ اب ان کے سفر کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ بہت بہت مبارک ہو باس، تم ہمیں درے سے باہر لے آئے، ہم چوہان کے جنگل سے نکل آئے۔ ہاں، لیکن شاید تم لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے راستہ گم کر دیا تھا، اسی لیے اس درے تک پہنچنے میں اتنی دیر لگ گئی، ورنہ ہمیں یہ درہ بہت پہلے کراس کر لینا چاہیے تھا۔ چلو اب یہ بتاؤ کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ اقبال نے پوچھا۔ بس چلتے رہنا ہے، کیونکہ اب تک چوہان اور اس کے آدمیوں کو ہوش آ گیا ہوگا۔ اب تو چلنے کی ہمت نہیں ہے باس، چلتے چلتے حالت خراب ہو گئی۔ وہ تو ہے، لیکن بیٹھ جانے کا مطلب موت ہوگا۔ وہ لوگ پھر چل پڑے۔ اونچے نیچے راستوں سے ہوتے ہوئے ان کا سفر جاری رہا۔ بہت دور نکل آنے کے بعد ایک محفوظ مقام پر وشنو نے انہیں رک جانے کے لیے کہا۔ وہ لوگ نڈھال ہو کر گر پڑے۔ بہت جلد انہیں نیند نے آن لیا۔ سو کر وہ دوسری صبح ہی بیدار ہوئے۔ رات خیریت سے گزر چکی تھی، کوئی خطرہ ان کے قریب نہیں آیا تھا۔ دن کی روشنی انہیں یہ بتا رہی تھی کہ وہ اس جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں سے جھاڑیوں کے ایک سلسلے کے بعد انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ اب ہم سڑک تک آ چکے ہیں باس، بلراج نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں، ہم یہاں سے واپس جا سکتے ہیں، لیکن اس ناکامی کا مجھے احساس رہے گا کیونکہ اس سفر نے سوائے پریشانیوں کے اور کچھ نہیں دیا۔ وہ لوگ پھر آگے بڑھ گئے، لیکن زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ اچانک کچھ لوگوں کی آوازوں نے انہیں بری طرح چونکا دیا۔ تو وہ بوڑھا اس طرح اچانک سامنے آ گیا جیسے کوئی آسیب چلا آیا ہو۔ وہ تینوں ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگے۔ انہیں احساس ہونے لگا کہ ان کی منزل کھوٹی ہو گئی ہے۔ مشل بردار لوگ چلے آ رہے تھے۔ بوڑھا ان کے سامنے تھا۔ اب فرار کی کوئی راہ نہیں تھی۔ تم شہری لوگ فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کرتے ہو اور بعد میں پچھتاتے بھی ہو۔ کیا مطلب؟ ساون نے کہا۔ تمہیں اس طرح ہمارے ڈیرے سے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی بابو؟ کیا تم لوگوں کو ہم پر بھروسہ نہیں تھا؟ ہم غریب بن جا رہے صحیح، لیکن جب ہم کسی کو پناہ دیتے ہیں تو پھر اپنی پرواہ نہیں کرتے، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارا اپنا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ تم لوگوں نے اپنے تمبو سے بھاگنے سے پہلے ہم سے پوچھ تو لیا ہوتا، ہم کو بتا دیتے۔ کیا بتاتے تم کو؟ ساون پھٹ پڑا۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارا سودا کر لیا۔ بے وقوف ہو تم۔ بھلے مانس سودا کرنے کے لیے کچھ لوگ آئے ضرور تھے، لیکن تم نے ذرا ہم سے بھی تو پوچھ لیا ہوتا کہ ہم نے تمہارا سودا کیا یا نہیں۔ ارے ہم لوگوں نے تو تم لوگوں کی خاطر اپنے اس بیٹے کو بھی مار دیا جو ہماری روایات کے خلاف جا رہا تھا۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بابا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ بوڑھے کی آواز بھر آ گئی۔ لو دیکھ لو، یہ لوگ تمہارے پیچھے نہیں آ رہے بلکہ اس کا کریا کرم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ تینوں سناٹے میں رہ گئے۔ مشل بردار جلوس ان سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا۔ لوگ ایک دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ لوگ شاید اپنی روایت کے مطابق اس کا کریا کرم کرنے آئے تھے۔ ساون کو علم نہ تھا کہ بوڑھے نے کس طرح اپنے بیٹے کو ہلاک کیا ہوگا، لیکن وہ تصور کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ رات کا وقت ہے۔ بوڑھے کا بیٹا اپنے تمبو سے نکل کر چوری چوری اس شخص کے ٹھکانے کی طرف جا رہا تھا جس نے ساون، لاجونتی اور ریٹا کی اطلاع دینے والے کو انعام دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ بوڑھا اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نوجوان نہیں مانتا۔
اس پر بوڑھے کو طیش آ جاتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا خون کر دیتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو اس کے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ اب تم لوگ چلے جاؤ، بوڑھے نے کہا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ اب کوئی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا، لیکن تم ہمارے ڈیرے میں واپس نہیں جا سکتے۔ میں کب تک اپنے آدمیوں کو قابو میں رکھوں گا؟ کسی کا کیا بھروسہ؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں، پھر میں جیون بھر شرمندہ رہوں گا۔ اب چلے جاؤ تم لوگ۔ وہ تینوں سناٹے میں کھڑے تھے۔ روایت کی پاسداری کا یہ انداز انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کچھ دیر تک بوڑھے کی طرف عجیب نگاہوں سے دیکھتے رہے، پھر آگے بڑھ گئے۔ بوڑھا اپنے آنسو صاف کرتا ہوا مشل بردار لوگوں کی طرف چلا گیا۔ چلو، ہمیں یہاں سے چل دینا چاہیے، ساون نے کہا۔ پھر وہ تینوں آگے بڑھ گئے۔ ان سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے بوڑھے سے دریافت نہیں کیا تھا کہ انہیں کس سمت سفر کرنا چاہیے۔ افراتفری میں ان کے ذہن سے بات نکل گئی تھی اور اب انہیں نہ جانے کتنا طویل سفر کرنا تھا۔ تھکن نے ان کے جسموں کو توڑ دیا تھا، لیکن جب مجبوریاں منہ کھولے سامنے کھڑی ہوں تو پھر تھکن کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ رات اس ڈیرے پر گزار کر صبح تازہ دم ہو کر اپنا سفر شروع کریں گے، لیکن انہیں رات گزارنے کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ رات کو ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آ گیا جس نے انہیں دوبارہ چلنے پر مجبور کر دیا۔ ساون کو لڑکیوں کی طرف سے مسئلہ تھا جو چلتے چلتے لڑکھڑانے لگتی تھیں۔ ان کے اعصاب جواب دیتے جا رہے تھے۔ تاروں کی روشنی میں راستہ پوری طرح واضح دکھائی دے رہا تھا، البتہ خانہ بدوشوں کے مشل برداروں کی روشنیاں دور سے ستاروں کی طرح جھلملاتی دکھائی دے رہی تھیں، جو لمحہ بلمحہ مدھم ہوتی جا رہی تھیں۔ چلتے چلتے اب صبح ہونے والی تھی، حالانکہ وہ دونوں بہت تھک گئی تھیں۔ اس کے باوجود نمودار ہوتی صبح نے ان کے حوصلے بڑھا دیے۔ شکر ہے کہ اجالا دیکھنے میں آیا، لاجونتی نے کہا۔ ساون، کیا تمہیں اندازہ ہم کتنی دور نکل آئے ہوں گے؟ نہیں، میں کچھ نہیں بتا سکتا، حالانکہ میں ایسے علاقوں کا رہنے والا ہوں، لیکن یہاں آ کر میں سمت کا اندازہ نہیں لگا پا رہا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں اتنا ہی سفر اور طے کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر ہم کسی سڑک پر پہنچ جائیں گے، ریٹا نے کہا۔ اور تمہیں یہ اندازہ کیسے ہوا؟ لاجونتی نے پوچھا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر ہم کسی سڑک کے قریب ہوتے تو کوئی نہ کوئی آتا جاتا ضرور دکھائی دے جاتا، یا کسی گاڑی کی آواز ضرور آتی، لیکن یہاں سوائے ویرانی اور سناٹے کے کچھ نہیں۔ نہ جانے ہم لوگ کس علاقے میں نکل آئے ہیں۔ وہ لوگ کچھ دیر کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ان کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اسی جگہ پیر پھیلا کر سو جائیں، لیکن بلند ہوتے سورج کی کرنیں بڑی بے رحم ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کے علاوہ بھوک پیاس کا احساس بھی تنگ کرنے لگا تھا۔ اب وہ ایک ایسے علاقے سے گزر رہے تھے جہاں اونچے اونچے درخت تھے، ان درختوں کے درمیان جھاڑیوں سے بھرے میدان تھے۔ پھر اچانک ساون چلتے چلتے رک گیا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ لاجونتی نے گھبرا کر پوچھا۔ میں کچھ آوازیں سن رہا ہوں۔ ان دونوں کو بھی آوازیں آنے لگیں جو سامنے والے درختوں کے ایک جھنڈ کے عقب سے آ رہی تھیں۔ بھگوان جانے یہ لوگ کون ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی، ریٹا نے کہا۔ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہو۔ تم لوگ ایسا کرو، یہیں رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ دونوں وہیں رک گئیں۔ ساون درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آتا دکھائی دیا۔ یہ کوئی اور لوگ ہیں، ان کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی ہیں، اور اس وقت وہ لوگ جانور کی کھال والے ایک پہرے دار کی لاش کے پاس کھڑے ہیں۔ اوہ، اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم لوگ وکٹر کے علاقے کی طرف آن نکلے ہیں۔ کہیں یہ لوگ اسی کے آدمی نہ ہوں۔ نہیں نہیں، وہ کوئی اور ہے۔ میں نے چھپ کر ان کی باتیں سن لی ہیں۔ جانوروں کی کھال والے آدمی کی لاش کے ساتھ ایک اور آدمی بھی ان کے پاس لیٹا ہے جو بری طرح زخمی لگتا ہے۔ میں اسے دیکھ تو نہیں سکا، لیکن باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی ران میں درخت کی کوئی شاخ پیوست کر دی گئی ہے، اور یہ کام ساگا نے کیا ہے۔ یہ ساگا کون ہے؟ یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ معلوم ہوگا کہ یہ وکٹر کے آدمی نہیں بلکہ کوئی اور ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم ان کے پاس پہنچ جائیں۔ وہ تینوں درختوں کے جھنڈ کی طرف چل دیے۔ پھر وہ لوگ درختوں کے عقب سے نکل کر ان کے سامنے آ گئے۔ عقب والے لوگ ان تینوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر ایک آدمی تیزی سے آگے بڑھا اور ان کے قریب پہنچا۔ کون ہو تم لوگ؟ ہم لوگ بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچے ہیں، ہمیں قید کر لیا گیا تھا، لاجونتی نے کہا۔ وہ آدمی چونک کر لاجونتی کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا آپ؟ میرا مطلب کہ آپ کی شکل؟ ہاں، میں لاجونتی ہوں، فلمی اداکارہ۔ میں پرویز کمال ہوں، DSP پرویز کمال۔ پرویز کے ساتھ نیلم اور پدمنی نے بھی لاجونتی کو پہچان لیا۔ وہ سب اس ملاقات پر حیران ہو رہے تھے۔ نیلم اور پدمنی نے لاجونتی اور ریٹا کی دیکھ بھال شروع کر دی، جبکہ پرویز نے ساون کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ وہ سب وہیں درخت کے پاس بیٹھ گئے۔ اس دوران وہ شخص زندگی اور موت کی کشمکش سے آزاد ہو چکا تھا، جس کی ران میں درخت کی ایک شاخ پیوست تھی۔ پرویز اور اس کے ساتھیوں نے ان لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں رکھ دیں۔ کھانا کھا کر ان تینوں کی جان میں جان آ گئی۔ اتنی پریشانیوں کے بعد انہیں آرام کے لمحے نصیب ہوئے تھے۔ ہاں بتا ساون، تم لوگوں کے ساتھ کیا گزری؟ ساون نے انہیں سب کہانی سنا دی۔ اوہ، تو اب یہ معاملہ صاف ہو گیا کہ جانوروں کی کھالیں پہنا کر ان لوگوں کو یہاں کیوں رکھا گیا تھا؟ ہاں، ساون نے گردن ہلائی۔ اس کا مقصد
اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا کہ دیہاتیوں کو اس علاقے سے دور رکھا جائے۔ تو منشیات تیار کرنے والی فیکٹری اس علاقے میں ہے؟ نیلم نے پوچھا۔ ہاں، اور اس وقت وہاں پر بہت کم لوگ ہوں گے کیونکہ زیادہ تر اس قافلے میں شریک ہیں جو ہمارے قبیلے تک جا رہا ہے۔ تم لوگوں کی آمد نے ہماری بہت سی الجھنیں دور کر دی ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف تم سے بڑھ کر اور کس کی گواہی کارآمد ہو سکتی ہے؟ اب میں یہاں سے اپنے ٹرانسمیٹر کے ذریعے مزید نفری طلب کر لیتا ہوں۔ مجھے خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں۔ میں اگر چاہوں تو ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے پورے ہندوستان کی پولیس سے بھی کام لے سکتا ہوں، اور بہرحال اس سے یہ بات سامنے آ جاتی کہ مجرم چاہے جتنا بھی ہوشیار اور خطرناک کیوں نہ ہو، اسے ایک نہ ایک دن قانون کی گرفت میں آنا ہوتا ہے۔ اب وکٹر کے ساتھ ساتھ ہمیں اس انوپ کمار کو بھی پکڑنا ہوگا جو لاجونتی کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اس کی گرفتاری کے بعد کچھ اور معاملات سامنے آئیں گے۔ دراصل ہر جرم کا دوسرے جرم سے کوئی نہ کوئی تعلق واسطہ ضرور ہوتا ہے۔ کسی ایک کو پکڑ لیا جائے تو سارے سلسلے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تم لوگوں کو نئی زندگی اور آزادی مبارک ہو۔ تمہیں یہاں سے شہر روانہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر جب ہم ان لوگوں کو گرفتار کر کے شہر واپس آئیں گے تو تم لوگ گواہی کے لیے تیار رہنا۔ جہاں تک میرا سوال ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، کیونکہ ان لوگوں کا رخ میرے قبیلے کی طرف ہے اور اپنے قبیلے کو بچانا میرا فرض ہے۔ ہاں، یہ دونوں اگر چاہیں تو واپس جا سکتی ہیں، ویسے بھی ان پریشانیوں نے ان دونوں کو بری طرح تھکا دیا ہے۔ پھر یہی طے پایا کہ لاجونتی اور ریٹا شہر کی طرف چلی جائیں، جبکہ ساون کو اس ٹیم کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ ریٹا کو لاجونتی اپنے گھر اپنے ساتھ ہی رکھنے والی تھی۔ پرویز نے اپنے آدمیوں کے ذریعے فوری طور پر ان دونوں کو شہر بھیجنے کے انتظامات کروا دیے۔ ان دونوں کے چلے جانے کے بعد پرویز نے ساون سے پوچھا، کیا تم کسی ساگا نامی آدمی سے واقف ہو؟ نہیں، اس شخص نے مرنے سے پہلے ہمیں یہ بتایا تھا کہ وہ ساگا کے خوف سے اس درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا، لیکن ساگا یہاں بھی اس کا تعاقب کرتے وہاں پہنچا اور اس نے اس آدمی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر درخت کی ایک نوکیلی شاخ پہ دے مارا کہ درخت کی وہ شاخ اس کی ران میں اترتی چلی گئی اور وہ اس میں اٹک کر رہ گیا۔ بس اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ ساگا نامی وہ آدمی بے پناہ طاقتور ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، لیکن میں نے وکٹر کے آدمیوں میں ایسے کسی آدمی کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ایسا کوئی نام سنا ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب وکٹر جانوروں کی کھالوں والے آدمیوں سے اس علاقے میں نگرانی کا کام لیا کرتا تھا تو پھر اس نے ان لوگوں کو ہلاک کیوں کروا دیا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں جناب کہ اس علاقے میں کوئی اور پارٹی بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے جانوروں کی کھالوں والے آدمیوں کو مارا ہو اور ساگا انہی لوگوں کا آدمی ہو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اس دوسری پارٹی کا بھی پتہ چلانا ہوگا، پرویز نے کہا۔ فی الحال تو ہم انہیں تلاش نہیں کر سکتے، نیلم بولی۔ ہو سکتا ہے وہ دوسری پارٹی یہاں سے کسی طرف چلی گئی ہو، اسی لیے ہم پہلے وکٹر اور اس کے آدمیوں کے پیچھے روانہ ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران وہ لوگ کچھ اور آگے بڑھ گئے ہوں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ساون، ریٹا اور لاجونتی کے جانے کے بعد انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہوگا، کیونکہ ساون کے بغیر وکٹر بیکار ہو گیا ہے اور لاجونتی کے بغیر فلم والے کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ واپس آ رہے ہوں گے کیونکہ ان کی فیکٹری یہیں ہے۔ تو پھر اس وقت تک ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ انتظار، ان لوگوں کا بھی اور پولیس کی مزید کمک کا بھی۔ میں ان لوگوں کو بچ نکلنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا۔ انہیں ہر طرف سے گھیر کر پکڑا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ مجرم زیادہ ذہین ہوتے ہیں یا قانون۔ اسی دوران اچانک ایک طرف سے کچھ لوگ نکل کر ان کے سامنے آ گئے۔ یہ لوگ درختوں کے جھنڈ کے عقب سے نکلے تھے جہاں سے ساون لوگ نمودار ہوئے تھے۔ ان کی تعداد بھی 3 تھی۔ ان میں ایک بہت ہی قوی ہیکل، قد آور اور بھاری تنوتوش کا آدمی تھا۔ پرویز اور اس کے ساتھی ان تینوں کو دیکھ کر جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ قوی ہیکل آگے بڑھتا وہ بولا، میں تمہیں پہچان گیا ہوں ڈی ایس پی پرویز۔ کون ہو تم؟ وشنو۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے میرا نام نہ سنا ہو۔ نہیں، سن رکھا ہے، اور ہم تمہاری تلاش میں اس طرف آئے تھے۔ پرویز نے مسکرا کر کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہوگے۔ میں اس موقع پر تم سے بحث نہیں کروں گا، لیکن تم میرے بارے میں بھی جان لو۔ میں اگرچہ ایک مجرم ہوں، میری اپنی تنظیم ہے، لیکن اپنی زمین اور اپنے وطن کا دشمن نہیں ہوں۔ میں اس کی حفاظت کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ معلوم ہے مجھے۔ یہ 2 آدمی کون ہیں تمہارے ساتھ؟ بلراج اور اقبال۔ ہم لوگ اس طرف جانوروں کی کھالوں والے انسانوں کا پتہ چلانے کے لیے آئے تھے۔ بات یہ تھی کہ میں وکٹر نامی ایسے شخص کے تعاقب میں تھا جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن یہاں آ کر ہم سردار چوہان نامی کے آدمی کے چنگل میں پھنس گئے جو بظاہر بہت معتبر اور معزز نظر آتا ہے، لیکن اس کی سرگرمیاں بہت پراسرار ہیں۔ اس نے ہم لوگوں کو قید کر لیا تھا۔ اس کے پاس بے شمار خطرناک لوگ ہیں جو پوری طرح مسلح ہیں، خاص طور پر ان کا ایک آدمی ساگا بہت خطرناک ہے۔ ساگا؟ پرویز چونکا۔ ہاں، یہ نام میں دوسری بار سن رہا ہوں۔ کیا وہ بہت طاقتور ہے؟ تمہیں کیسے معلوم؟ پرویز نے مرے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کر کے ساری کہانی سنا دی۔ ہاں، وہ انتہائی شکتیشالی انسان ہے، بلکہ ہے کیا تھا، وہ میرے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ پھر اس نے پرویز کو ساگا سے ہونے والے مقابلے کے بارے میں بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ چوہان کی حویلی میں کیا کچھ ہے اور وہ کس طرح لوگوں کو قید رکھنے کے انتظامات کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سر،
ہم لوگوں کو باقاعدہ ایک بڑے حملے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اب ایک طرف تو وکٹر اور اس کے ساتھی ہیں اور دوسری طرف یہ چوہان بھی سامنے آ گیا ہے۔ یہ بھی وکٹر وغیرہ سے کم خطرناک نہیں لگتا۔ ہاں نیلم، یہ بات تو ہے۔ جب ہم لوگ اس علاقے میں پولیس چھاپے کی تیاریاں کر ہی رہے ہیں تو چوہان کو بھی کیوں چھوڑا جائے؟ جہاں تک وشنو اور اس کے ساتھیوں کا تعلق ہے تو ان لوگوں کے لیے عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ میں یہ سفارش کروں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خطرناک مجرموں کو گرفتار کرانے میں ہماری مدد کی تھی۔ وہ ایک بحری جہاز تھا جس کے ایک کیبن میں داور اور عبدل دونوں موجود تھے۔ داور تو اس وقت سو رہا تھا جبکہ عبدل اس کے سامنے والی ایک کرسی پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ واقعات بہت تیزی سے رونما ہوئے تھے۔ زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح عبدل کے سامنے تھی۔ کیسے حیرت انگیز واقعات تھے وہ مارکے تھے جو اس نے اور داور نے ایک ساتھ سر کیے تھے۔ کیسے کیسے کردار تھے جو ان کی زندگی میں داخل ہوئے اور غائب ہو گئے۔ نہ جانے کیا کچھ ہوا تھا، اور اب یہ لوگ ایک نئے جزیرے، ایک نئی دنیا کی طرف سفر کر رہے تھے۔ عبدل اور وکرم جس وقت برنارڈ کے پاس پہنچے اس وقت وہاں عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ برنارڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے کی تیاریاں کر رہا تھا جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے طوفان نامی شخص نے اپنی فتح کی خوشی میں گولیاں برسانی شروع کر دی تھیں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ زخمی لیماک کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے اپنے قریب کھڑے ہوئے ڈاکٹرز کو یہ بتا دیا کہ اس کی تخلیق یعنی طوفان کو صرف ریت کے ذریعے مارا جا سکتا ہے۔ ریت کا طوفان ہی طوفان کو مار سکتا تھا۔ وہاں سبھی کچھ حیرت انگیز تھا۔ طوفان جیسے شخص کا وجود جسے موت نہیں آ سکتی تھی، لیماک جیسا زخمی جس کے بدن کی دھجیاں اڑ چکی تھیں۔ طوفان کی ہلاکت کا راز بتا گیا تھا۔ نہ جانے اس کو اس موقع پر کیسے ہوش آ گیا تھا، لیکن وہاں تو انہوں نے واقعات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ لیماک یہ راز ظاہر کرنے کے بعد مر گیا جیسے وہ صرف یہی بتانے کے لیے زندہ رہا تھا۔ پھر طوفان کی فائرنگ اور اس کے قہقہے۔ اس کے بعد برنارڈ کا اپنے آدمیوں کو یہ حکم دینا کہ وہ طوفان کی طرف ریت اچھالنی شروع کر دیں، لہٰذا طوفان کو دائرے میں لے کر سب کے سب اس کی طرف ریت اچھالنے لگے۔ یہ ایک بے وقوفی کا عمل بھی ہو سکتا تھا، ایک مرتے ہوئے شخص کا احزان بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہی عمل کارآمد ثابت ہوا۔ ریت کے ذرات طوفان کے کانوں، اس کے نتنوں اور حلق میں اترنے لگے اور اس کے اندر کی مشینری جام ہونے لگی۔ وہ چیخ چیخ کر گالیاں دیتا رہا، گولیاں چلاتا رہا، لیکن یہ لوگ انجام کی پرواہ کیے بغیر اس پر پل پڑے۔ برنارڈ کے کئی آدمی موت کے گھاٹ اتر گئے، لیکن انہوں نے طوفان کو بیکار کر دیا۔ وہ آدمی کیا تھا؟ خود بھی ایک مشین کی طرح تھا۔ لیماک نے اس کے اندرونی نظام میں تبدیلیاں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ نازک اور پیچیدہ آلات بھی فٹ کر دیے تھے۔ ریت کے ذرات نے ان آلات کو منجمد کر دیا تو اس کی حرکت ختم ہو گئی اور طوفان کسی ایسے روبوٹ کی طرح گر پڑا جس کا اندرونی نظام ٹوٹ پھوٹ گیا ہو۔ ایک انتہائی خطرناک شخص کو ایک معمولی سے نسخے نے اس کے انجام تک پہنچا دیا، لیکن حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھی لیماک نے بھی دم توڑ دیا اور یہ کہانی ختم ہو گئی۔ نہ جانے برنارڈ، ڈاکٹرز اور برنارڈ کے آدمیوں نے کیا کیا ہوگا، لیکن وکرم اور عبدل واپس آ گئے تھے، ذہن میں خلش لیے ہوئے کہ حاصل کچھ بھی نہ ہوا، چاہے کتنا ہی زور کیوں نہ لگایا جائے، چاہے پوری دنیا کو تہس نہس کر دیا جائے، انجام خالی ہاتھوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ وکرم کے ہاں ایک اور حیرت انگیز خبر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک قوی ہیکل افریقی ان کے انتظار میں تھا جس کا نام وشالو تھا۔ وہ اس قبیلے کا خاص آدمی تھا جس قبیلے نے داور کو کوبرا بنایا تھا۔ وہ اپنی امانت ان لوگوں سے واپس لینے کے لیے آیا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ تمہارا کوبرا ہمارے پاس ہے؟ وکرم نے پوچھا۔ ہمارے وش ڈاکٹروں کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہم ہی تھے جنہوں نے بہت سے برے لوگوں کو اس زخمی کے پیچھے لگا دیا تھا تاکہ وہ سب کے سب اس زخمی کو کوبرا سمجھ کر اس میں الجھے رہیں اور ہمارا کوبرا ہم تک پہنچ جائے۔ تم ستاروں کی چال سے ناواقف ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کیسے کھیلیں۔ اب کوبرا تمہارے پاس ہے اور میں اسے لینے آیا ہوں۔ تم اس کی فکر مت کرو کہ سفر کے انتظامات کس طرح ہوں گے، اور ہمارا کوبرا اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اس کا یہ ساتھی بھی ہوگا۔ اس کا اشارہ عبدل کی طرف تھا۔ کیا تم ہمیں یہ بتا سکتے ہو کہ تمہارا کوبرا اتنی بڑی قیامت سے کیسے محفوظ رہا؟ میں نے کہا نا کہ یہ سب ستاروں کے کھیل ہیں، اس لیے تم کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا کام ختم ہو گیا، تم نے اتنے دنوں تک کوبرا کو اپنی حفاظت میں رکھا، معاوضے کے طور پر ہم تمہیں بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ لیکن وکرم نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ تیسرے دن افریقہ کے لیے ایک بحری جہاز پر ان کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ عبدل بھی داور کے ساتھ تھا اور اس کے سامنے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نہ جانے زندگی پر افریقہ جا کر کیسے گل کھلائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ایک نیا سفر شروع ہو جائے یا پھر یہ کہانی ختم ہو جائے، کون جانے۔